پارٹ 4 حصہ چہارم۔ لوگوں کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے، وہ ہم سے ناراض بھی نہ ہوں اور وہ ہمارے حسب منشا بدل بھی جائیں۔ 9 طریقے۔ اگر آپ کو نکتہ چینی کرنی ہی پڑے تو اس کی ابتدا یوں کیجیے۔ لون کالج کے زمانے صدارت میں میرے ایک دوست ان کے پاس وائٹ ہاؤس میں ہفتہ بھر کے لیے ٹھہرے۔ ایک دن وہ پھرتے پھراتے صدر صاحب کے پرائیویٹ دفتر میں جا نکلے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے ایک سیکریٹری سے کہہ رہے ہیں، یہ لباس جو آپ نے آج پہنا ہے بہت نفیس ہے اور آپ اس میں نہایت دلفریب دوشیزہ لگتی ہیں۔ انہوں نے شاید اپنی زندگی میں کسی سیکریٹری کی تعریف میں ایسے الفاظ نہیں کہے ہوں گے۔ یہ اتنے خلاف توقع اور خلاف معمول تھے کہ وہ نوجوان عورت حیا کے مارے سکتے میں آ گئی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر کالج صاحب نے کہا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میں نے یہ الفاظ صرف آپ کی طبیعت کو نکھارنے کے لیے کہے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ آئندہ لکھتے وقت ہجوں کی صحت کا خیال رکھیں گی۔ ان کا طریقہ ذرا زیادہ ہی واضح تھا، لیکن نفسیات جو اس طریقے کے پیچھے کام کر رہی تھی نہایت اعلیٰ تھی۔ اپنی خوبیوں کی تعریف سن لینے کے بعد ناخوشگوار باتیں ذرا آسانی سے سنی جا سکتی ہیں۔ حجام داڑھی مونڈنے سے پہلے آپ کا چہرہ جھاگوں جھاگ کر دیتا ہے۔ میک کنلے نے 1852 میں امریکہ کی صدارت کے لیے انتخاب لڑتے وقت بائنا یہی کچھ کیا تھا۔ اس زمانے کے ایک مشہور ریپبلکن نے ایک انتخابی تقریر لکھی تھی جو ان کے خیال میں سیرو پیٹرک ہینری اور ڈینٹل ویسٹر کی تقریر سے بھی بہتر تھی۔ اس نوجوان نے نہایت جوش سے اپنی لافانی تقریر میک کنلے صاحب کو اونچی آواز سے سنائی۔ تقریر میں بہت سے عمدہ نکات بھی تھے، پھر بھی وہ کامیاب تقریر نہ تھی۔ اس تقریر کو سنتے ہی احتجاج کا طوفان بھی امڈ پڑا۔ میک کنلے اس نوجوان کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتے تھے اور اس نوجوان کے جوش کو بھی ختم نہیں کرنا چاہتے تھے اور اس کی تقریر کو قبول کرنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ دیکھیے انہوں نے کس ہوشیاری سے بات کی۔ انہوں نے کہا، یہ بڑی شاندار تقریر ہے، ایسی اچھی تقریر کسی سے بھی تیار نہیں ہو سکتی۔ بے شمار ایسے لوگ بھی ہیں جن کے لیے اس قسم کی تقریر موزوں ہو سکتی ہے، لیکن کیا یہ تقریر اس موقع کے لیے موزوں ہے؟ آپ کے نقطہ نظر کے مطابق یہ تقریر یقیناً وزنی اور سنجیدہ ہے، لیکن اس کا اثر پارٹی کے نقطہ نظر سے دیکھنا پڑے گا۔ آپ تشریف لے جائیں تو میری تجویز کردہ خاکے کے مطابق اپنی تقریر دوبارہ لکھیے اور اس کی ایک نقل مجھے بھیج دیجیے۔ اس نوجوان نے ایسا ہی کیا۔ میک کنلے نے اس کی تقریر پر نیلی پینسل سے نشان لگائے اور اسے ایک بار پھر لکھنے میں مدد کی۔ وہ نوجوان ان کی انتخابی مہم کا زبردست مقرر ثابت ہوا۔ ہم نیچے ابراہیم لنکن کا دوسرا مشہور ترین خط نقل کرتے ہیں۔ ان کا سب سے مشہور خط وہ تعزیت نامہ ہے جو انہوں نے مسز بکسی کے نام لکھا، جس کے 5 فرزند جنگ میں کام آ گئے تھے۔ لنکن نے یہ خط شاید 50 منٹ میں گھسیٹ ڈالا ہوگا، لیکن یہ خط سن 1962 میں ایک نیلام کے موقع پر 48,000 میں فروخت ہوا۔ اتنی بڑی رقم لنکن 50 سال کی محنت کے باوجود پس انداز نہ کر سکے تھے۔ یہ خط امریکہ کی خانہ جنگی کے تاریک ترین زمانے میں 24 اپریل سن 1823 کو لکھا گیا تھا۔ مسلسل 18 مہینے تک لنکن کے مقرر کردہ جرنیلوں کی بدولت ریاستہائے متحدہ کی فوجوں کو شکست پر شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ انسانی قتل عام سے کچھ حاصل نہ ہو رہا تھا۔ قوم پر مردنی اور ریاض طاری تھا۔ ہزاروں سپاہی فوج سے بھاگ چکے تھے۔ پارلیمنٹ کے ریپبلک ممبروں نے بھی لنکن کے خلاف بغاوت کر دی تھی تاکہ لنکن کو امریکہ کی صدارت کے عہدے سے مستعفی ہونے پر مجبور کر سکیں۔ لنکن نے کہا، ہم اب تباہی کے غار کے کنارے کھڑے ہیں۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ خدا بھی ہم سے ناراض ہے۔ مجھے امید کی ایک کرن تک دکھائی نہیں دیتی۔ ایسے ہی تاریک اور علام کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے یہ خط لکھا گیا تھا۔ میں یہ خط اس لیے نقل کر رہا ہوں کہ یہ دکھا سکوں کہ لنکن نے کس طرح اس ضدی جرنیل کو بدلنے کی کوشش کی جس کے اقدامات پر قوم کی قسمت کا دار و مدار تھا۔ شاید یہ اپنی نوعیت کا سخت ترین خط ہے جو لنکن نے امریکہ کا صدر بننے کے بعد لکھا، لیکن آپ ملاحظہ کریں گے کہ انہوں نے جنرل ہوکر کی خطرناک غلطیوں کا ذکر کرنے سے پہلے اس کی تعریف کی۔ ہاں، یہ غلطیاں نہایت خطرناک تھیں، لیکن لنکن نے ایسا نہیں کیا۔ لنکن نے نہایت بردباری اور حکمت عملی سے کام لیا۔ انہوں نے لکھا، چند باتیں ایسی بھی ہیں جن کے بارے میں مطمئن نہیں ہوں۔ حکمت عملی اور دور اندیشی کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ وہ خط ہے جو انہوں نے میجر جنرل ہوکر کے نام لکھا۔ میں نے آپ کو پوٹومیک کی فوج کا سپہ سالار بنایا ہے۔
میں نے آپ کا تقرر بہت سمجھ کر کیا ہے، پھر بھی میں آپ کو یہ بتا دینا بہتر سمجھتا ہوں کہ چند باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں مطمئن نہیں ہوں۔ میں آپ کو ایک بہادر اور تجربہ کار سپاہی مانتا ہوں اور میں آپ کی اس خوبی کو بہت زیادہ سراہتا ہوں۔ مجھے یہ بھی بھروسہ ہے کہ آپ سیاست کو اپنے فرائض منصبی کے قریب پھٹکنے نہیں دیتے، اور یہ بہت ہی اچھی صفت ہے۔ آپ کو اپنی ذات پر مکمل اعتماد ہے۔ کسی جرنیل میں اس صفت کا ہونا اگرچہ لازمی نہیں لیکن قابل قدر ضرور ہے۔ آپ اپنے حصول مقصد کے لیے جو مناسب سمجھتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ اگر مناسب حدود سے تجاوز نہ ہو تو اس صورت میں نقصان کی بجائے فائدہ زیادہ ہے۔ لیکن میرے خیال میں جن دنوں جنرل برن سائیڈ فورج کی کمانڈر کر رہے تھے، آپ نے اپنی ہی من مانی کی اور جنرل موصوف کے راستے میں حتی الامکان رکاوٹیں پیدا کیں۔ اس طرح آپ نے اپنے بلند صفت اور قابل احترام بھائی اور اپنے وطن عزیز کو بہت نقصان پہنچایا۔ میں نے ایک معتبر ذریعے سے سنا ہے، آپ ہی نے کہا ہے کہ فوج اور وطن دونوں کو ہی ڈکٹیٹر کی ضرورت ہے۔ میں نے فوج کی کمان اس لیے نہیں دی اور فوج آپ کے حوالے اس لیے نہیں کی کہ آپ اس کے ڈکٹیٹر بن جائیں۔ صرف وہی جنرل ڈکٹیٹر بن سکتے ہیں جو فتح پر فتح حاصل کرے۔ میں آپ سے کامیابی کا مطالبہ کرتا ہوں، اس کے لیے میں ڈکٹیٹرشپ کا خطرہ بھی مول لینے کے لیے تیار ہوں۔ حکومت آپ کی ہر ممکن امداد کرے گی، وہ اپنے ہر جرنیل کی پہلے بھی امداد کرتی رہی ہے اور آئندہ بھی کرتی رہے گی، لیکن مجھے ڈر ہے کہ آپ نے اپنے سپاہیوں میں افسروں پر نکتہ چینی کرنے اور ان پر بھروسہ نہ کرنے کی جو روح پھونک دی ہے، اس کی وجہ سے سپاہی خود آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ میں سپاہیوں کے اس غلط رویہ کو ختم کرنے کے لیے حد الوسع آپ کی مدد کروں گا۔ ایسی فوج کے ساتھ آپ نیپولین بھی کوئی مارکا سر نہ کر سکتا تھا جس میں اس قسم کی عادات موجود ہوں، لیکن پھر بھی آپ کو اس معاملے میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ جلد بازی نہ کیجیے، اپنی ہمت اور ہوشیاری سے آگے بڑھیے اور ہمیں اپنی فتوحات کی خوشخبری سنائیے۔ ہم کالج، میک کنلے یا لنکن نہیں ہیں۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ پالیسی روزمرہ کے کاروباری تعلقات میں کام دے گی یا نہیں۔ آئیے دیکھیں، ہم فیلاڈیلفیا کی وارک کمپنی کے مینیجر WB گو کی مثال لیں گے۔ مسٹر گو بھی آپ کی اور ہماری طرح ایک عام شہری ہیں۔ وہ فیلاڈیلفیا میں میری جماعت میں داخل تھے۔ انہوں نے یہ واقعہ جماعت کے سامنے ایک تقریر کرتے ہوئے بیان کیا۔ ڈائریکٹ کمپنی نے فیلاڈیلفیا میں ایک دفتر کے لیے ایک بہت بڑی عمارت کسی مقررہ تاریخ تک بنانے کا ٹھیکہ لیا۔ ہر کام خاطر خواہ ہو رہا تھا۔ عمارت تقریباً مکمل ہو چکی تھی کہ ایک متعلقہ شخص نے یہ اعلان کیا کہ وہ مقررہ وقت پر عمارت کے باہر پیتل کا آرائشی سامان نہیں لگا سکے گا۔ ایک ذرا سی بات کے لیے سارے کیے پر پانی پھیر رہا تھا۔ بھاری جرمانہ، ناقابل برداشت نقصان، صرف ایک آدمی کے سبب۔ دو ٹیلی فون لگائے گئے تھے، دلیل بازی اور گرم بحث و تکرار ہوئی، لیکن سب بیکار۔ آخر مسٹر گا کو پیتل کے اس شیر پر قابو پانے کے لیے نیو یارک بھیج دیا گیا۔ مسٹر گا جو ہی اس شخص کے دفتر میں داخل ہوئے، انہوں نے کہا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ بروکلین کے علاقے میں کوئی آپ کا ہم نام نہیں؟ وہ صاحب بہت حیران ہوئے اور کہا، نہیں، مجھے تو اس کا علم نہیں۔ مسٹر گا نے کہا، آج صبح میں گاڑی سے اترا تو میں نے آپ کا نام ٹیلی فون کی ڈائریکٹری میں تلاش کرنے کی کوشش کی تو مجھے پتا چلا کہ آپ بروکلین میں اپنے نام کے واحد شخص ہیں۔ ان صاحب نے کہا کہ مجھے اس کا ہرگز علم نہ تھا۔ انہوں نے ڈائریکٹری کا بڑی دلچسپی سے مطالعہ کیا۔ انہوں نے بڑے فخر اور مسرت سے کہا، یہ نام ہی بڑا غیر معمولی ہے۔ میرا خاندان آج سے تقریباً 200 سال پہلے ہالینڈ سے آ کر نیو یارک میں آباد ہوا۔ وہ کئی منٹ تک اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے رہے۔ جب وہ اپنی بات ختم کر چکے تو مسٹر گا نے انہیں مبارکباد دی کہ وہ اتنے عظیم کارخانے کے مالک ہیں اور ان کے کارخانے کو بہت سے دوسرے کارخانوں سے افضل بتلایا جن کو وہ پہلے دیکھ چکے تھے۔ مسٹر گا نے کہا، میں نے آج تک پیتل کا اس سے زیادہ صاف اور ستھرا کارخانہ نہیں دیکھا۔ کارخانے کے مینیجر نے کہا، میں نے اس کام کو فروغ دینے میں اپنی زندگی وقف کر دی ہے۔ مجھے اس پر بڑا فخر ہے۔ کیا آپ ایک نظر کارخانے کو دیکھنا پسند فرمائیں گے؟ معائنے کے دوران مسٹر گا نے مینیجر کے حسن انتظام کی تعریف کی اور بتایا کہ ان کا انتظام کس طرح دوسرے کارخانوں سے افضل اور برتر ہے۔ انہوں نے بعض غیر معمولی مشینوں کو سراہا۔ مینیجر صاحب نے فخریہ انداز سے کہا کہ یہ مشینیں میری ذاتی ایجاد کردہ ہیں۔ انہوں نے مسٹر گا کو مشینیں دکھانے، ان کی حرکت اور کام کرنے کے طریقے بتانے میں کافی وقت صرف کیا۔ انہوں نے مسٹر گا کو دوپہر کا کھانا اپنے ساتھ کھانے پر اصرار کیا۔ آپ یہ نہ بھولیے گا
کہ اب تک مسٹر گا نے اپنے اصل مقصد کا ذکر تک نہ کیا تھا۔ دوپہر کا کھانا کھا چکنے کے بعد مینیجر صاحب نے کہا، آئیے اب اپنے کاروبار کی باتیں کریں۔ مجھے احساس ہے کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں۔ مجھے توقع نہ تھی کہ ہماری ملاقات اس قدر مسرت بخش ہوگی۔ آپ اب فیلاڈیلفیا تشریف لے جا سکتے ہیں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا سامان سب سے پہلے تیار کر کے بھیج دیا جائے گا، خواہ مجھے دوسروں کا کام دیر سے ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ مسٹر گا نے بغیر التجا کے اپنا مقصد حاصل کر لیا اور تمام سامان انہیں مقرر وقت سے پہلے پہنچ گیا۔ عمارت ٹھیک اس روز سے پہلے مکمل ہو گئی جو اس کی مقررہ میعاد تھی۔ اگر مسٹر گا نے دستور کے مطابق وہی لٹھ مار طریقہ اختیار کیا ہوتا جو عموماً ایسے کٹھن موقعوں پر کیا جاتا ہے، تو اس کا نتیجہ ایسا نکلتا جیسا کہ اب برآمد ہوا۔ چنانچہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے، وہ ہم سے ناراض بھی نہ ہوں اور ہمارے حسب منشا بدل بھی جائیں، تو پہلا اصول یہ ہے، اپنی بات دوسرے شخص کی پرخلوص تعریف و تحسین سے شروع کیجیے۔ ایسی نکتہ چینی کہ لوگ برا نہ مانیں۔ ایک دن دوپہر کے وقت چارلز شواب اپنے ایک فولاد سازی کے کارخانے کا چکر لگا رہے تھے کہ انہوں نے چند ملازمین کو تمباکو نوشی کرتے ہوئے دیکھا۔ ملازمین کے عین سر کے اوپر تختی لٹک رہی تھی جس پر لکھا تھا کہ کارخانے میں تمباکو نوشی منع ہے۔ کیا شواب صاحب نے تختی کی طرف اشارہ کر کے ان سے یہ کہا ہوگا، کیا آپ پڑھ نہیں سکتے؟ ہرگز نہیں، شواب صاحب ایسا کبھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ان ملازمین کے پاس گئے، ہر ایک کو ایک ایک سیگار پیش کیا اور کہا، آپ اس سیگار سے باہر جا کر شوق فرما آئیں۔ ان ملازمین کو خبر تھی کہ انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے اور یہ کہ شواب صاحب کو اس کا علم ہو چکا ہے، لیکن وہ اس بات پر خوش تھے کہ صاحب نے انہیں شرمندہ نہیں کیا بلکہ سیگار بطور تحفہ پیش کر کے ان کی عزت افزائی کی۔ اب آپ ہی بتائیے کہ آپ ایسے انسان سے کیسے محبت نہیں کریں گے؟ جان دانا میکر صاحب بھی اسی اصول پر کاربند تھے۔ وہ ہر روز اپنی ایک دکان کا معائنہ کرنے جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے ایک عورت کو دکان میں منتظر پایا۔ اس کی طرف کوئی بھی شخص متوجہ نہیں تھا۔ سیلز مین کہاں غائب تھے؟ وہ سب کے سب دکان کے پچھلے حصے میں اکٹھے ہو کر گپیں ہانک رہے تھے اور کہکہے لگا رہے تھے۔ دان میکر صاحب نے ان سے ایک لفظ تک نہ کہا۔ وہ چپکے سے آگے بڑھے اور اس عورت سے پوچھا کہ اسے کیا چاہیے، پھر اس کی مطلوبہ چیزیں اٹھا کر سیلز مینوں کی طرف گئے۔ ان سے کہا کہ وہ انہیں باندھ کر اس خاتون کے حوالے کر دیں۔ ایک نہایت ہی فصیح کلام مبلغ وین ہنری وارڈ میچر 4 مارچ سن 1886 کو فوت ہو گئے، یا بقول اہل جاپان راہی ملک عدم ہو گئے۔ اگلی اتوار ان کے ممبر پر لیمین ایبٹ صاحب کو واز کرنے کے لیے بلایا گیا۔ لیمین صاحب اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی قابلیت کا سکہ منوانا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنا واز لکھا، اس پر نظر ثانی کی، دوبارہ ٹھیک کر کے لکھا۔ غرض یہ کہ انہوں نے بڑی چاند فشانی اور احتیاط کے ساتھ اپنا واز تیار کیا اور تیار کر کے اپنی بیوی کو سنایا۔ یہ واز عام تحریروں کی طرح کچھ یوں ہی سا تھا۔ اگر ان کی بیوی سمجھدار نہ ہوتی تو کہہ سکتی تھیں، یہ واز بہت گھٹیا ہے، اس سے کام نہ چلے گا۔ آپ کا واز سننے کی بجائے لوگ سو جائیں گے۔ یہ تو کسی دفتری معلومات کا نمونہ معلوم ہوتا ہے۔ آپ کو اتنے سال تبلیغ کرتے ہوئے گزرے ہیں کہ آپ کو کافی تجربہ ہو چکا ہے۔ مجھے توقع تھی کہ آپ اس سے کہیں بہتر واز تیار کریں گے۔ خدا کے لیے آپ عام انسان کی طرح سیدھی سادی بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ کا اسلوب قدرتی کیوں نہیں؟ اگر آپ اسے پڑھ کر سنائیں گے تو شرمندگی اور ذلت اٹھائیں گے۔ وہ بڑی آسانی سے یہ باتیں کہہ سکتی تھیں، اور اگر وہ یہ کہہ دیتی تو معلوم ہے کہ اس کا انجام کیا ہوتا۔ انہیں اس کا انجام معلوم تھا، اس لیے انہوں نے صرف اتنا کہا کہ آپ کا یہ واز نارتھ امریکن ریویو کے لیے ایک اچھا مقالہ ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ان کی بیوی نے ان کے واز کی تعریف بھی کی اور اشارتاً یہ بھی بتا دیا کہ وہ تقریر کے طور پر مناسب نہیں۔ لیمین صاحب کو اس بات کا احساس ہو گیا۔ انہوں نے اپنے اس تحریری واز کو چاک کر دیا اور اگلے اتوار کو فی البدی بڑی کامیاب تقریر کی۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے، وہ ہم سے نفرت بھی نہ کریں اور ہماری حسب منشا بدل بھی جائیں، تو دوسرا اصول یہ ہے، لوگوں کی توجہ ان کی غلطیوں کی طرف بالواسطہ مبذول کرائیے۔ پہلے اپنی غلطیوں کا ذکر کیجیے۔ چند سال ہوئے میری بھتیجی جوزفین کارنیگی اپنے کینسس سٹی سے نیو یارک میں میری سیکریٹری کی حیثیت سے کام کرنے کے لیے آئی۔ اس کی عمر
19 سال کی تھی. اسے اسکول چھوڑے 3 سال گزر چکے تھے اور اس کام کاج میں اس کا تجربہ صفر ہی کے برابر تھا. لیکن آج وہ ہمارے یہاں کی بہترین سیکریٹریوں میں سے ایک ہے. اس میں اصلاح اور ترقی کی صلاحیت بدرجہ عتم تھی. ایک دن میں اس کے کام پر نکتہ چینی کر چکا تو میں نے اپنے دل میں کہا، ڈیل کارنیگی، ذرا 1 منٹ کے لیے سوچو تو صحیح. تمہاری عمر جوزفین سے 2 گنی ہے. تمہیں کاروبار کا 1000 گنا زیادہ تجربہ ہے. تمہارا نقطۂ نظر، سمجھ اور اجتہاد بذات خود میانہ درجے کا ہو. وہ کس طرح تمہاری ہمسری کر سکتی ہے؟ میرے پیارے ڈیل کارنیگی، ذرا سوچو تو کہ 19 سال کی عمر میں کون سا تیر مارا کرتے تھے. کیا تمہیں اپنی شرمناک غلطیاں اور حماقتیں یاد ہیں جو تم کیا کرتے تھے؟ اور یاد ہے کہ اس قسم کی غلطیاں تم ایک بار نہیں بلکہ بار بار کیا کرتے تھے. میں نے معاملے پر ٹھنڈے دل سے غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ میں 19 سال کی عمر میں جو کچھ کرتا تھا، جوزفین کا کام اس سے اوسطاً بہتر ہے، اور مجھے شرم آنی چاہیے کہ میں جوزفین کی مناسب قدردانی نہیں کر رہا. چنانچہ اس کے بعد مجھے جوزفین کی توجہ کسی غلطی کی طرف دلانا ہوتی تو میں یوں اس سے کہتا، جوزفین، تم سے ایک غلطی ہوئی ہے، لیکن خدا جانتا ہے یہ ان غلطیوں سے کہیں ادنا ہے جو تمہاری عمر میں مجھ سے سرزد ہوتی تھیں. چنانچہ اس کے بعد مجھے جوزفین کی توجہ کسی غلطی کی طرف دلانا ہوتی تو میں یوں اس سے کہتا، جوزفین، تم سے ایک غلطی ہوئی ہے، لیکن خدا جانتا ہے یہ ان غلطیوں سے کہیں ادنا ہے جو تمہاری عمر میں مجھ سے سرزد ہوتی تھیں. کوئی شخص کام کی سوجھ بوجھ ساتھ لے کر پیدا نہیں ہوتا، یہ صرف تجربے سے آتی ہے. تم اس سے کہیں بہتر ہو جیسا کہ میں تمہاری عمر میں ہوتا تھا. میں خود اس قدر فضول اور مزے کا خیز غلطیوں کا ارتکاب کرتا تھا کہ میں تم پر یا کسی اور شخص پر نکتہ چینی کرتے ہوئے جھجکتا ہوں. لیکن اگر تم یہ کام اس طرح کرتی تو کیا بہتر نہ ہوتا؟ اگر کوئی نکتہ چین اس طرح بات شروع کر دے کہ وہ بھی غلطیوں سے مبرہ نہیں تو ہم پر اپنی غلطیوں کا ذکر ناگوار نہیں گزرتا. نہایت نیک سیرت اور شریف النفس فون بولو کو اس طریقہ کار کی اہمیت کا احساس سن 1909 میں ہو گیا تھا. وہ اس وقت جرمنی کے شاہی چانسلر تھے اور جرمنی کے تخت پر ولہم ثانی جلوہ افروز تھے، جنہیں ولہم متکبر کہا جاتا ہے، جو آخری کیسر جرمنی تھے اور جو ایسی فوج اور بحریہ تیار کر رہے تھے جس کے متعلق وہ بڑے غرور سے فرماتے کہ وہ دنیا کی بڑی سے بڑی فوج اور بحریہ سے اپنا لوہا منوا سکتے ہیں. ایک عجیب و غریب اور حیران کن واقعہ رونما ہوا. کیسر جرمنی نے ایسی باتیں کہنی شروع کر دیں جو نہایت قابل اعتبار تھیں، جنہیں سن کر سارا یورپ آگ بگولا ہو گیا اور دنیا بھر میں ان کے خلاف صدائے احتجاج بلند ہونا شروع ہو گئی. قیامت یہ ہوئی کہ اپنی بڑے سر عام ہانکنا شروع کر دیں. انہوں نے اس وقت بھی سفید جھوٹ بولنے سے دریغ نہ کیا جب وہ انگلستان میں شاہی مہمان تھے. ترا یہ کہ انہوں نے اپنی اس بے معنی اور فضول بکواس کو اخبار ڈیلی ٹیلی گراف میں چھاپنے کی اجازت بھی دے دی. مثال کے طور پر انہوں نے اعلان کیا کہ صرف میں ہی ایک واحد جرمن ہوں جو انگلستان کو اپنا دوست سمجھتا ہے. میں جاپانی آفت کے خلاف بحری طاقت کو مستحکم کر رہا ہوں. یہ میری ہی ذات واحد ہے جس نے یک اور تنہا انگلستان کو روس کے آگے زمین بوس ہونے کی ذلت سے بچایا ہے، اور وہ منصوبہ میرا ہی تیار کردہ تھا جس پر عمل کر کے لارڈ رابرٹ جنوبی افریقہ میں بوروں کو شکست دینے کے قابل ہوئے، وغیرہ وغیرہ. اس قسم کے بے معنی الفاظ عرصہ 100 سال سے یورپ کے کسی باشندے کی زبان پر نہ آئے تھے. جرمنی کے سیاستدان ہکا بکا رہ گئے. ہر طرف سے صدائے احتجاج بلند ہوئی تو کیسر جرمنی گھبرا گئے. انہوں نے شاہی چانسلر فون بولو صاحب سے کہا کہ وہ الزام اپنے سر لے لیں. وہ چاہتے تھے کہ شہزادہ فون بولو اعلان کروائیں کہ کیسر جرمنی کی تقریروں کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے. میں نے ہی انہیں مشورہ دیا تھا کہ وہ اس قسم کی تقریریں کریں. لیکن فون بولو نے کہا، جہاں پناہ میرا دل یہ نہیں مانتا کہ جرمنی یا انگلستان میں کوئی شخص اس بات پر یقین کر لے گا کہ میں آپ کو ایسی بات کہنے کا مشورہ دے سکتا ہوں. جو ہی شہزادہ فون بولو کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، انہیں یہ احساس ہو گیا کہ انہوں نے سخت غلطی کی ہے. قیصر جرمنی آگ بگولا ہو گئے اور چلا کر کہنے لگے، آپ مجھے گدھا خیال کرتے ہیں کہ میں ایسی غلطیوں کا مرتکب ہو سکتا ہوں جو آپ جیسے عقل مند سے ہرگز سرزد نہیں ہو سکتی. شہزادہ فون بولو کو علم ہو گیا کہ انہیں مذمت سے پہلے تعریف کرنی چاہیے تھی، لیکن اب وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا. اس لیے وہ ہوشیار ہو گئے اور اب
حتی الامکان صحیح طریقہ اختیار کرنے کی ٹھان لی۔ انہوں نے نکتہ چینی کے بعد تعریف کی جس نے جادو کا اثر دکھایا، جیسا کہ عام طور پر تعریف کا اثر ہوتا ہے۔ انہوں نے نہایت ادب سے عرض کیا، میرا ہرگز یہ مطلب نہ تھا۔ جاں پناہ، آپ مجھ سے بہت سی باتوں میں افضل اور اعلیٰ ہیں، نہ صرف فوجی اور بحری حکمت عملی میں بلکہ قدرتی سائنس میں بھی آپ مجھ پر فضیلت رکھتے ہیں۔ جب کبھی آپ نے بیرومیٹر، وائرلیس ٹیلی گرافی یا شعاؤں کی تعریف بیان کی، میں داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ میں قدرتی سائنس کی تمام اقسام سے بالکل نابلد ہوں۔ مجھے علم طبیعت یا کیمیا کی خاک خبر نہیں، اور میں عام سے عام مظہر قدرت کی بھی تشریح نہیں کر سکتا، لیکن ان کے مقابلے میں مجھے علم تاریخ میں آگاہی ہے، اور مجھ میں چند خصوصیات ایسی بھی ہیں جو سیاست اور ڈپلومیسی میں کام دے جاتی ہیں۔ قیصر جرمنی خوش ہو گئے۔ فون بولو نے ان کی تعریف کی تھی۔ انہوں نے قیصر کی عظمت اور اپنی خاکساری کا ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد وہ ان کے بڑے سے بڑے قصور کو معاف کر سکتے تھے۔ چنانچہ وہ فرمانے لگے، میں تو آپ سے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ ہمیں ایک جان ہونا چاہیے اور ہم ہمیشہ ایک جان رہیں گے۔ انہوں نے فون بولو کے ساتھ ایک بار نہیں کئی بار ہاتھ ملایا، اور بعد میں شام کے وقت وہ اس قدر جوش و مسرت سے بھرپور تھے کہ انہوں نے دونوں مٹھیاں بند کر کے کہا کہ اگر کوئی شخص میرے سامنے فون بولو کو برا کہے گا تو میں اس کے ناک میں نکیل ڈال دوں گا۔ فون بولو بروقت خود کو بچا گئے، حالانکہ وہ بڑے چالاک ڈپلومیٹ تھے، پھر بھی ان سے شروع میں بھول ہو گئی تھی۔ انہیں اپنی غلطیوں اور قیصر جرمنی کی ستائش کے ساتھ بات کا آغاز کرنا چاہیے تھا۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ قیصر جرمنی کو یہ احساس ہرگز نہ ہونے دیتے کہ وہ نیم پاگل ہیں، اور کہ انہیں بھی کسی محافظ کی ضرورت تھی۔ اگر اپنی برائی اور دوسروں کی بڑائی میں کہے ہوئے چند جملے ایک متکبر اور بڑا فروختہ شہنشاہ کو ایک دلی دوست میں بدل سکتے ہیں، تو انکساری اور تعریف ہمارے روزمرہ معاملات میں ہمارے کیا کچھ کام نہیں آ سکتی۔ انکساری اور تعریف کا اگر صحیح استعمال ہو تو یہ معجزے دکھا سکتی ہیں۔ چنانچہ اگر آپ لوگوں کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچانا چاہیں، ان کی ناراضگی بھی مول نہ لینا چاہیں، اور انہیں اپنے حسب منشا بدلنا بھی چاہیں، تو تیسرا اصول یہ ہے، دوسروں پر نکتہ چینی کرنے سے پہلے اپنی غلطیوں کا ذکر کیجیے۔ کوئی شخص حکم کا غلام بننا پسند نہیں کرتا۔ حال ہی میں مجھے مس ایٹ ایٹاربل، امریکہ کی مشہور سوانح نگار کے ساتھ ایک دعوت میں شریک ہونے کا موقع ملا۔ جب میں نے انہیں یہ بتایا کہ میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں تو ہماری گفتگو لوگوں سے میل جول کے ہماگیر موضوع پر مرکوز ہو گئی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ اون ڈی ین کی سوانح عمری لکھ رہی تھی۔ اس اثنا میں میری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جو مسٹر ینگ کے ساتھ ایک ہی دفتر میں 3 سال کام کر چکا تھا۔ اس شخص نے مجھے بتایا کہ اس 3 سال کے عرصے میں وہ ایک مرتبہ بھی ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ مسٹر ینگ نے کسی شخص کو براہ راست حکم دیا ہو۔ وہ ہمیشہ تجویز پیش کیا کرتے تھے، حکم نہیں چلاتے تھے۔ مثال کے طور پر وہ یہ ہرگز نہیں کہتے تھے یہ کرو اور وہ نہ کرو، اس کی بجائے وہ یوں کہا کرتے تھے، آپ اس پر غور فرمائیں، یا آپ کے خیال میں یہ خط کیسا ہے۔ وہ اپنے کسی معاون کے لکھے ہوئے خط کو غور سے پڑھتے اور فرماتے، میرے خیال میں ہم اس خط کو یوں لکھتے تو بہتر ہوتا۔ وہ ہر شخص کو ہر کام خود کرنے کا موقع دیتے۔ وہ اپنے ماتحتوں اور معاونین کو کبھی کام کرنے کا حکم نہیں دیا کرتے۔ وہ ہر کام انہی کی ذمہ داری پر چھوڑ دیتے اور انہیں ان کی غلطیوں سے سیکھنے کا موقع دیا کرتے۔ اس طریقے سے لوگ اپنی غلطیاں بلا جھجک درست کر لیتے ہیں۔ اس سے کسی شخص کے غرور کو ٹھیس نہیں پہنچتی، اور اس میں یہ عمل احساس برتری پیدا کرتا ہے۔ اس طرح دوسرا شخص آپ کے خلاف بغاوت کی بجائے آپ کے ساتھ تعاون کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے، وہ آپ سے نفرت بھی نہ کریں، اور وہ آپ کے حسب منشا بدل بھی جائیں، تو چوتھا اصول یہ ہے، حکم چلانے کی بجائے سوال کیجیے۔ دوسرے شخص کو شرمندگی سے بچائیے۔ کئی سال ہوئے جنرل الیکٹرک کمپنی کے سامنے چارلز اسٹیمنز کو نوکری سے برطرف کر دینے کا سوال درپیش تھا۔ انہوں نے کمپنی کی ملازمت اختیار کی تھی، تو اس وقت جو کام ان کے سپرد تھا اس میں وہ نہایت ہی اعلیٰ صفات اور خوبیوں کے مالک تھے، لیکن محکمہ شماریات کے انچارج کی حیثیت سے وہ ناکارہ ثابت ہوئے تھے۔ کمپنی کو احساس تھا کہ وہ نہایت ذکی الحسن انسان ہیں، لہٰذا کمپنی نے انہیں ایک نیا عہدہ بخشا۔ انہیں جنرل الیکٹرک کمپنی کا مشیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ یہ کام وہی تھا جو پہلے نہایت کامیابی سے کرتے رہے تھے، لیکن اس کا نیا نام رکھ دیا گیا تھا
تاکہ انہیں یہ احساس نہ ہو کہ ان کے عہدے میں کمی کر دی گئی ہے۔ اس طرح محکمہ شماریات کو ان سے نجات بھی مل گئی اور وہ بھی اپنے صحیح کام پر واپس آ گئے۔ محکمہ شماریات میں ایک نئے آدمی کا تقرر کر دیا گیا۔ جنرل الیکٹرک کمپنی کے افسران اعلیٰ نے جو طریقہ اپنے نہایت ہی ذکی الحسن کارکن کو ایک منصب سے اس طرح برطرف کرنے میں برتا، اس کی بدولت اس کی کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ انہوں نے ایک ذمہ دار کارکن کو ندامت کے احساس سے بھی بچا لیا، اور جو کچھ وہ خود چاہتے تھے وہ بھی انہیں حاصل ہو گیا۔ دوسرے شخص کو شرمندگی سے بچانا کتنی اہم بات ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ اس پر غور کرنے کی زحمت گوارا کرتے ہیں۔ ہم دوسرے لوگوں کے جذبات اندھا دھند پامال کرتے چلے جاتے ہیں، اپنی من مانی کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، دوسرے لوگوں کے سامنے بچوں یا ملازموں پر نکتہ چینی کرتے ہیں، اور ذرا نہیں سوچتے کہ ان کے غرور کو کتنی ٹھیس پہنچتی ہے۔ حالانکہ چند منٹ کے توقف، ایک دو محتاط الفاظ اور دوسرے شخص کے نقطہ نظر سمجھنے کی کوشش سے بغیر جذبات کو پامال کیے بغیر دشمنی اور نفرت کے جذبات ابھارے ہم انہیں اپنے حسب منشا کام کرنے پر مائل کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں کسی خادم یا ملازم کو برطرف کرنے کی تلخ حقیقت کا سامنا کرنا پڑے تو اس اصول کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ مجھے سند یافتہ محاسب مارشل اے گرینجر نے خط لکھا، ملازموں کو ڈانٹنا ڈپٹنا بڑی بدمزگی کی بات ہے، اور خود ڈانٹ ڈپٹ سنانا اس سے زیادہ بدمزگی کی بات ہے۔ ہمارا کام سال کے خاص مہینوں میں ہوتا ہے، اس لیے ہمیں مارچ کے مہینے میں بہت سے ملازمین کو ملازمت سے جواب دینا پڑتا ہے۔ ہمارے پیشے میں کسی کو دیر پا حقوق حاصل نہیں، تقریباً سبھی ملازمین عارضی ہوتے ہیں، لہٰذا یہ تلخ کام ہمارے لیے ایک رسم بن گئی ہے اور ہم اس سے بہت جلد نمٹ جاتے ہیں۔ اس کا عام طریقہ یہ ہے، مسٹر اسمتھ تشریف رکھیے، کام کا موسم کم ہے، ہمارے پاس آپ کے لیے اور کوئی کام نہیں، آپ کو تو یہ معلوم ہے ہی کہ آپ کو صرف ایک خاص عرصے کے لیے رکھا گیا تھا جس میں کام کا بہت زور تھا، وغیرہ وغیرہ۔ جن صاحب کو ملازمت سے جواب ملتا ان پر مایوسی کا عالم طاری ہو جاتا اور وہ احساس شکست میں مبتلا ہو جاتے۔ اکثر لوگوں کا پیشہ ہی حساب کتاب کا کام ہوتا ہے، اس لیے جو کمپنی انہیں بار بار جواب دیتی اس سے وہ متنفر ہو جاتے۔ تھوڑا عرصہ ہوا، میں نے فیصلہ کیا کہ فالتو ملازمین کو ذرا احتیاط اور حکمت عملی سے برطرف کیا جائے، اس لیے جس شخص کو ملازمت سے جواب دینا ہوتا میں اس کے موسم سرما میں انجام دیے ہوئے کام کا جائزہ لیتا اور اسے ملاقات کے لیے بلاتا۔ میں اس طرح گفتگو کرتا، مسٹر اسمتھ، آپ بڑی خوش اسلوبی سے اپنا کام سر انجام دیتے رہے ہیں، بشرط یہ کہ اس نے واقعی ایمانداری سے کام کیا ہوتا۔ ہم نے آپ کو نیو یارک بھیجا تھا، آپ کے ذمہ بڑا سخت کام تھا، آپ وہاں جا کر مشکلوں پر قابو پا آئے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کمپنی آپ سے بہت خوش ہے، آپ کی ذات میں جوہر موجود ہے، آپ جہاں بھی جائیں گے کامیاب رہیں گے۔ ہماری کمپنی کو آپ پر بہت اعتماد ہے، افسوس ہے کہ ہم آپ کی خدمات سے محروم ہو رہے ہیں۔ ہمیں توقع ہے کہ آپ اپنی پرانی کمپنی کو نہیں بھولیں گے۔ اس تبدیلی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب لوگ ہم سے پہلے کی بنسبت مطمئن ہو کر جاتے ہیں، ان میں شکست خوردگی کا احساس نہیں ہوتا، انہیں یقین ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کام ہوتا تو ہم انہیں مستقل طور پر ملازم رکھتے اور آئندہ ہمیں ان کی ضرورت پڑی تو وہ بڑے شوق سے ہمارے ہاں ملازمت کرنے آتے۔ ڈاؤٹ مورو مرحوم کی ایک خاص صفت یہ تھی کہ وہ دو ایسے مخالفین کے درمیان صلح کروا دیتے جو ایک دوسرے کا خون پی لینے پر تل چکے ہوتے تھے۔ کس طرح ایمانداری سے معلوم کرتے کہ طرفین کہاں تک درست ہیں، ان کی بجا تعریف کرتے، تعریفی پہلو پر زور دیتے اور سچائی کو اجاگر کرتے۔ سمجھوتا خواہ کچھ بھی ہوتا، وہ طرفین میں سے کسی کو قصوروار نہ ٹھہراتے۔ ہر اچھے سالس کا یہی طریقہ ہے، وہ اس اصول پر کاربند ہوتا ہے کہ لوگوں کو شرمندہ نہ ہونے دیا جائے۔ دنیا کی برگزیدہ ہستیاں اپنی ذاتی کامیابیوں کا ڈھنڈورا پیٹنے میں وقت ضائع نہیں کرتیں۔ ایک مثال لیجئے، صدیوں کی جانی دشمنی کے بعد سن 1967 میں ترکوں نے فیصلہ کیا کہ یونانیوں کو ترکی کے علاقے سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا جائے۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے اپنے سپاہیوں کے سامنے نیپولین کی طرح پرجوش تقریر کی اور کہا، آپ کی منزل مقصود بحیرہ روم کی تسخیر ہے، اور تاریخ جدید کی ایک خوفناک جنگ شروع ہو گئی۔ ترکوں کو فتح حاصل ہوئی، اور جب وہ یونانی جرنیل ٹیکوپیس اور ڈائیو نیلسن کمال پاشا کے مرکز اعلیٰ میں ہتھیار ڈالنے کے لیے گئے تو ترک عوام نے ان شکست خوردہ دشمنوں کے حق میں خدا سے بد دعائیں کی، لیکن کمال پاشا کا رویہ احساس فتح سے یکسر مبرہ تھا۔ انہوں نے کہا، حضرات تشریف رکھیے، آپ تھکے ماندے ہوں گے،
اس کے بعد انہوں نے جنگ کی تفصیلات پر تبادلہ خیالات کیا اور ان کے احساس شکست کو کم کیا۔ انہوں نے اس انداز میں ان سے گفتگو کی جس طرح ایک سپاہی دوسرے سپاہی سے مخاطب ہوتا ہے۔ جنگ ایک ایسا کھیل ہے جس میں بعض اوقات قابل ترین فریق بھی مات کھا جاتے ہیں۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے فتح کے نشے میں سرشار ہوتے ہوئے بھی اس 5ویں اصول کو فراموش نہ کیا: دوسرے شخص کو شرمندگی سے بچائیے۔ کامیابی کی تحریک۔ میرے ایک شناسا مسٹر پیٹ بارلو سرکس میں کتوں اور گھوڑوں کے کرتب دکھاتے تھے۔ وہ زندگی بھر سرکس کے ساتھ گھومتے اور تماشا دکھاتے رہے ہیں۔ جب وہ اناڑی کتوں کو سدھاتے تو میں بڑے اشتیاق سے تماشا دیکھا کرتا۔ جو ہی کوئی کتا پہلے سے تھوڑی سی ترقی دکھاتا تو مسٹر پیٹ اس کی پیٹھ ٹھونکتے، اسے شاباش دیتے، اسے گوشت کھلاتے اور اس پر فخر کا اظہار کرتے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، جانوروں کو سدھانے والے کاریگر صدیوں سے اس اصول پر عمل کرتے آئے ہیں۔ مجھے تو یہ حیرانی ہوتی ہے کہ ہم جانوروں کے طور طریقے بدلنے کے لیے جو طریقہ استعمال کرتے ہیں وہ اس وقت کیوں نہیں برتتے جب ہم انسانوں کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کوڑے کی جگہ گوشت کیوں استعمال نہیں کرتے؟ ہم ندامت کی بجائے تعریف کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں معمولی سے معمولی ترقی کو بھی سراہنا چاہیے۔ اسی طرح دوسرے شخص میں مسلسل ترقی کرنے کی امنگ پیدا ہوتی ہے۔ سنگ سنگ جیل خانے کا داروغہ لیوس ای لاویس کا تجربہ ہے کہ جرائم پیشہ اور سزا یافتہ لوگ اگر اپنے اندر ذرا سی بھی اصلاح کر لیں اور ہم ان کی اصلاح کی تعریف کریں تو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچتا ہے۔ مجھے یہ بات لکھتے ہوئے ان کا ایک خط موصول ہوا جس میں انہوں نے لکھا ہے: میرا تجربہ ہے کہ مجرموں کو اپنی اصلاح کی ادنا کوششوں کی مناسب قدردانی کے اظہار سے جرائم میں کمی ہوتی ہے اور کڑوی نکتہ چینی کے مقابلے میں کہیں زیادہ کا تعاون حاصل کیا جا سکتا ہے اور ان کی مکمل اصلاح کے لیے راستہ ہموار کیا جا سکتا ہے۔ مجھے ابھی تک سنگ سنگ میں قید ہونے کا موقع نہیں ملا کہ میں مسٹر ایوس کے مندرجہ بالا تجربے کی شہادت دے سکوں، لیکن میں اپنے گزشتہ زندگی پر نظر دوڑاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کئی موقعوں پر تعریف کے چند الفاظ نے میرے مستقبل کو یکسر بدل دیا۔ کیا آپ کو اپنی زندگی میں ایسا کوئی تجربہ نہیں ہوا؟ انسانی تاریخ تعریف کے سحر انگیز واقعات سے بھری پڑی ہے۔ مثال کے طور پر 50 سال کا عرصہ ہوا ہے ایک لڑکا نیپلز کے ایک کارخانے میں کام کرتا تھا۔ اس کی تمنا یہ تھی کہ وہ موسیقار بنے، لیکن اس کے پہلے استاد نے اس کی حوصلہ شکنی کی۔ اس نے کہا، تم گا نہیں سکتے، تمہارا گلا بالکل بیکار ہے۔ اس سے آواز یوں نکلتی ہے جس طرح کوارٹروں میں سے تیز ہوا۔ لیکن اس کی غریب ماں نے اسے سینے سے لگایا، اس کی تعریف کی اور کہا، مجھے معلوم ہے کہ تم بہت اچھا گا سکتے ہو، تم نے پہلے سے کافی ترقی کر لی ہے۔ اس لڑکے کی ماں ننگے پاؤں چلتی تھی۔ وہ اپنے لیے جوتی نہیں خرید سکتی تھی، لیکن اپنے بچے کی تعلیم کے لیے روپیہ بچاتی تھی۔ اس کسان ماں کی تعریف اور حوصلہ افزائی نے لڑکے کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ آپ نے اس کا نام سنا ہوگا، عالمگیر شہرت کا مالک موسیقار کوسیو۔ اس طرح لندن میں ایک نوجوان کے دل میں ادیب بننے کی خواہش پیدا ہوئی، لیکن حالات اس کے مخالف تھے۔ وہ پرائمری سے آگے نہ پڑھ سکا تھا۔ اس کا باپ قرضہ ادا نہ کر سکنے کے جرم میں جیل جا چکا تھا۔ اس نوجوان کو اکثر فاقے کرنے پڑتے تھے۔ آخر کار اسے ایک چھوٹے سے کارخانے میں شیشیوں پر لیبل چپکانے کا کام مل گیا۔ جس کوٹھری میں وہ کام کرتا تھا اس میں چوہوں کی بھرمار تھی۔ وہ اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ ایک غلیظ کمرے میں رات بسر کرتا تھا۔ جن ساتھیوں کے ساتھ اسے رات گزارنا پڑتی وہ لندن کے سب سے نچلے طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ احساس کمتری کا اس حد تک شکار تھا کہ اس نے اپنا پہلا مسودہ چوری چھپے تیار کیا اور آدھی رات کے وقت پبلشر کو ارسال کیا تاکہ کوئی شخص اس کی ہنسی نہ اڑانے پائے۔ اس کی بے شمار کہانیاں رسالوں میں جگہ نہ پا سکی۔ آخر وہ عظیم دن آ پہنچا جب اس کی ایک کہانی پسند کر لی گئی۔ یہ ٹھیک ہے، اسے اس کا ایک پیسہ بھی معاوضہ نہ ملا، لیکن یہ کیا کم تھا کہ ایک مدیر نے اس کی قابلیت کو تسلیم کر لیا تھا۔ اس میں اس قدر جوش اور ولولہ پیدا ہوا کہ اس روز وہ آپے سے باہر ہو کر گلیوں میں ادھر ادھر آوارہ گردی کرتا رہا اور اس کی آنکھوں سے مسرت کے آنسو بہتے رہے۔ اس کی ایک کہانی کی اشاعت سے اس کی جو حوصلہ افزائی اور قدردانی ہوئی، اس نے اس کی ساری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ اگر اس کی اتنی سی حوصلہ افزائی نہ ہوتی تو عین ممکن تھا کہ وہ زندگی بھر ایسے کارخانوں میں نوکری کرتا رہتا جن میں چوہوں کے بسیرے تھے۔ شاید آپ نے بھی اس لڑکے کا نام سنا ہوگا، عالمگیر شہرت کا مالک ناول نگار چارلز ڈکنز۔
50 سال کا عرصہ ہوا۔ ایک اور لڑکا لندن کے ایک پنساری کی دکان میں بطور منشی ملازم تھا۔ اسے صبح 5 بجے جاگنا پڑتا تھا اور دن میں 14 گھنٹے کام کرنا پڑتا تھا۔ یہ کام بہت اکتا دینے والا تھا۔ وہ اس کام سے نفرت کرتا تھا۔ 2 سال کے بعد اس کی طبیعت اس کام سے بالکل بھر گئی۔ وہ ایک دن صبح اٹھا اور ناشتے کا انتظار کیے بغیر اس نے 15 میل کا سفر طے کیا۔ وہ اپنی ماں کے پاس پہنچا جو ایک گھر میں خادمہ تھی۔ اس نے اپنی ماں سے اپنے من کی بات کہی۔ وہ غصے اور نفرت سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے اپنی ماں کے سامنے التجا کی کہ اسے اس کام سے نجات دلائی جائے۔ وہ رویا پیٹا، چیخا چلایا۔ اس نے قسم کھائی کہ اگر اسے دکان میں واپس جانا پڑا تو وہ خودکشی کر لے گا۔ اس کے بعد اس نے اپنے ایک پرانے اسکول ماسٹر کو خط لکھا کہ وہ دل شکستہ ہو چکا ہے اور زندگی سے اکتا چکا ہے۔ اس کے استاد نے اس کی تعریف کی اور کہا کہ وہ قابل اور ذہین ہے اور وہ اعلیٰ کاموں کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اس نے اسے معلم بننے کی دعوت دی۔ اس تعریف نے اس لڑکے کی کایا پلٹ دی اور اس لڑکے نے انگلستان کے ادب پر گہرے نقوش چھوڑے، کیونکہ اس نوجوان نے 80 کتابیں لکھیں اور اپنے قلم کے زور سے 40 لاکھ روپے کمائے۔ آپ نے یقیناً اس کا نام بھی سنا ہوگا، عالمگیر شہرت کا مالک H.G. ویلز۔ سن 1922 میں ایک نوجوان کیلیفورنیا میں اپنی بیوی کے ساتھ نہایت اسرت کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ وہ اتوار کے دن گرجاؤں میں مناجات گایا کرتا تھا یا کبھی کبھار کسی شادی کے موقع پر مشہور گیت مجھے وچن دو گا کر 10-20 روپے کما لیتا تھا۔ وہ اس قدر مفلس تھا کہ شہر میں کرائے پر مکان لے کر نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے اس نے انگوروں کے ایک باغ میں ایک جھونپڑی کرائے پر لی۔ یہ جھونپڑی باغ کے بیچوں بیچ واقع تھی۔ اس کا کرایہ 10 روپے ماہوار تھا، لیکن وہ اتنی قلیل رقم بھی ادا نہیں کر سکتا تھا اور 10 مہینے کا کرایہ اس کے ذمہ واجب الادا ہو گیا تھا۔ لیکن کرائے کی ادائیگی کے لیے اسے انگور چننے کی مزدوری کرنا پڑی۔ اس نے مجھے بتایا کہ بعض اوقات سوائے انگور کے اس کے پاس کھانے کے لیے اور کچھ نہ ہوتا۔ وہ اتنا مایوس ہو گیا کہ وہ گانے کا کام چھوڑ کر موٹر ٹرکوں کی فروخت کے لیے سیلز مین بننے کو تیار ہو گیا۔ انہی دنوں رابرٹ ہگز نے اس کی تعریف و تحسین کی۔ انہوں نے اس سے کہا، آپ کی آواز بہت اچھی ہے، آپ کو نیو یارک جا کر موسیقی کا علم سیکھنا چاہیے۔ اس نوجوان نے حال ہی میں مجھے بتایا کہ یہ تھوڑی سی حوصلہ افزائی اور تعریف اس کی زندگی میں سنگ میل ثابت ہوئی، کیونکہ اس کے بعد اس نے 1000 روپیہ ادھار لیا اور نیو یارک چلا گیا۔ آپ نے شاید اس کا نام بھی سنا ہوگا۔ وہ لارنس ٹبٹ تھا۔ لوگوں کو بدلنا کوئی بڑی بات نہیں۔ اگر ہم اپنے ملنے والوں میں یہ احساس پیدا کر دیں کہ ان کے اندر عظیم کارنامے کرنے کی صلاحیتیں دفن ہیں، تو ہم انہیں نہ صرف بدل سکتے ہیں بلکہ ہم ان کی کایا پلٹ سکتے ہیں۔ کیا یہ مبالغہ ہے؟ ہارورڈ یونیورسٹی کے سابق پروفیسر ولیم جیمز کا قول زریں سنیے۔ امریکہ بھر میں ان سے ممتاز ماہر نفسیات اور فلسفہ دان شاید ہی کوئی پیدا ہوا ہو۔ وہ کہتے ہیں، ہم اپنے جسمانی اور دماغی قوا کے ایک ادنا سے حصے سے کام لے رہے ہیں۔ اس مطلب کو پھیلا کر بیان کیا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ انسانی فرد نہایت ہی محدود دائرے میں زندگی بسر کرتا ہے۔ وہ مختلف قسم کی قوتیں اپنے اندر موجود رکھتا ہے، لیکن ان کے استعمال کرنے سے وہ عادتاً قاصر رہتا ہے۔ سچ مچ آپ گوناگوں صلاحیتوں کے مالک ہیں، جن سے آپ عادتاً بہت کم کام لیتے ہیں۔ جس میں سے ایک سحر انگیز صلاحیت جس سے آپ کما حقہ کام نہیں لے رہے ہیں، لوگوں کی تعریف و توصیف اور انہیں اپنی خفیہ قابلیتوں کا احساس دلانے کی صلاحیت ہے۔ چنانچہ اگر آپ لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہیں چاہتے اور ان کی ناراضگی بھی مول لینا نہیں چاہتے، لیکن انہیں حسب منشا بدلنا چاہتے ہیں، تو چھٹا اصول یہ ہے، معمولی سے معمولی ترقی کی بھی تعریف کیجیے اور ہر اصلاح کو سراہیے، دل کھول کر داد دیجیے اور جی بھر کر قدردانی کیجیے۔ بوڑھوں کو بھی اچھا کہیے۔ میری ایک دوست مسز ارنسٹ جینٹ نے ایک نوجوان لڑکی کو ملازم رکھا اور کہا کہ آئندہ پیر کے دن سے گھر کے کام کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ اسی اثنا میں مسز جینٹ نے ایک عورت کو فون کیا جس کے یہاں یہ لڑکی پہلے کام کر چکی تھی۔ اس نے بتایا کہ لڑکی کا کام تسلی بخش نہیں تھا۔ جب پیر کے روز یہ لڑکی کام کے لیے آئی تو مسز جینٹ نے کہا، نیلی، میں نے ایک دن تمہاری پہلی مالکن کو فون کیا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تم بہت ایماندار اور قابل اعتبار ہو، تم بہت اچھا کھانا بناتی ہو اور بچوں کی بھی بہت اچھی نگرانی کرتی ہو، لیکن انہوں نے یہ بھی بتایا کہ تم کچھ لاپرواہ ہو اور گھر کی صفائی میں کم دلچسپی لیتی ہو۔ میرے خیال میں وہ غلط کہہ رہی تھیں۔ ہر کوئی دیکھ سکتا ہے
کہ تم خوش پوش ہو، اور میں تو دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ تم گھر کو بھی اسی طرح صاف ستھرا رکھو گی جیسا کہ تم خود ہو۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارا نباہ نہایت خوبی سے ہوگا، اور ان کی خوب نبھی۔ نیلی نے بھی اپنی تعریف سنی، اور وہ اسے قائم رکھنے میں ہر وقت کوشاں رہتی۔ وہ گھر کو شیشے کی طرح چمکدار رکھتی۔ وہ اپنی مالکن کے خیال پر پورا اترنے کے لیے مکان کی جھاڑ پونچھ اور صفائی پر اپنے وقت سے 1 گھنٹہ زیادہ صرف کرتی۔ بالون لوکو موٹر ورکس کے صدر مسٹر سیمیل واکلین کا قول ہے، اگر آپ کسی اوسط درجے کے شخص کا احترام کریں اور اسے احساس دلائیں کہ آپ اس کی کسی قابلیت کی قدر کرتے ہیں، تو آپ اپنی مرضی کے مطابق اس سے بہترین کام لے سکتے ہیں۔ الغرض آپ کسی شخص میں کوئی خاص خوبی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ اس طرح پیش آئیے جیسے کہ وہ خوبی اس میں پہلے سے موجود ہے۔ شیکسپیئر کا قول ہے، آپ میں کسی خاص خوبی کا فقدان ہو تو فرض کر لیجئے وہ صفت آپ میں ہے۔ اس طرح اگر آپ دوسرے لوگوں میں کوئی خاص خوبی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یہ فرض کر لینا کہ ان میں یہ صفت موجود ہے اچھے نتائج پیدا کرتا ہے۔ آپ کسی شخص کو کسی خاص شہرت کا مالک بتائیے، وہ آپ کی توقعات پر پورا اترنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ جورج جیٹلے بلانک اپنی کتاب میٹرلنگ کے ساتھ میری زندگی میں بیلجیم کی ایک غریب اور بدصورت لڑکی کی حیران کن ترقی کا ذکر کرتی ہیں۔ ایک قریب کے ہوٹل کی نوجوان ملازمہ میرا کھانا لایا کرتی تھی۔ اس کا نام برتن صاف کرنے والی میری تھا، کیونکہ اس نے اپنی زندگی برتن صاف کرنے والی خادمہ سے شروع کی تھی۔ وہ نہایت بدصورت اور بھدی لڑکی تھی۔ وہ بھینگی تھی، اس کی ٹانگیں ٹیڑھی تھیں۔ وہ بڑی دبلی پتلی اور بے روح سی لڑکی تھی۔ ایک دن وہ سالن کی رکابی اپنے سرخ ہاتھوں میں تھامے ہوئے کھڑی تھی کہ میں نے یکایک اس سے کہا، میری، تمہیں اپنے اندر چھپے ہوئے خزانوں کا کوئی احساس نہیں۔ میری اپنے جذبات کو دبانے کی عادی ہو چکی تھی۔ وہ چند لمحے بالکل خاموش رہی۔ کسی مبہم خوف سے وہ جامد و ساکن کھڑی رہی۔ پھر اس نے پلیٹ کو میز پر رکھ دیا، آہ بھری اور پر اشتیاق لہجے میں بولی، خاتون، پہلے میں اس بات کو سچ نہیں مانتی تھی، اب اس کے دل میں کوئی شبہ نہ تھا۔ اس نے کوئی سوال نہ کیا۔ وہ ہوٹل کے باورچی خانے میں واپس چلی گئی اور میری بات کو دل ہی دل میں دہرانے لگی۔ خود اعتمادی میں اتنی قوت ہے کہ کسی نے اس کا مذاق اڑانے کی جرت نہ کی۔ اسی دن کے بعد سے لوگ اس پر توجہ دینے لگے۔ سب سے بڑی تبدیلی خود مسکین میری کی فطرت میں پیدا ہو گئی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اس میں بڑی خوبیاں پنہاں ہیں تو اس نے اپنے چہرے اور جسم کی طرف توجہ دینا شروع کی، یہاں تک کہ اس کی مردہ جوانی کھل اٹھی اور اس کے سیدھے سادے پن پر جوانی کی تہیں چڑھ گئیں۔ 2 مہینے کے بعد میں وہاں سے رخصت ہوئی تو میری نے بتایا کہ اس کی شادی بڑے باورچی کے بھتیجے سے ہو رہی ہے۔ اس نے کہا، میں اب خاتون بننے والی ہوں۔ وہ خوش تھی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ میرے ایک چھوٹے سے جملے نے اس لڑکی کی زندگی کو یکسر بدل کر رکھ دیا تھا۔ جارج جیٹلے بلانک نے برتن صاف کرنے والی میری کو خاص صفات کی مالک بتایا تھا۔ ہینری کلے رنر نے فرانس میں مقیم امریکی نوجوان سپاہیوں کے چلن کو متاثر کرنا چاہا تو انہوں نے بھی یہی ترکیب برتی۔ چنانچہ امریکہ کے بہت ہی مشہور و معروف جرنیل جی ہاربرڈ نے مارنر صاحب کے سامنے اعتراف کیا کہ فرانس میں 24 لاکھ پیادہ پا فوج کے نوجوان موجود ہیں۔ ان سے زیادہ صاف ستھرے اور بہتر فوجی نوجوان انہوں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے۔ مبالغہ آمیز تعریف، ممکن ہے ایسا ہی ہو، لیکن دیکھیے مارنر صاحب کس طرح اس اصول پر گامزن تھے۔ وہ لکھتے ہیں، میں اپنے سپاہیوں کو ہمیشہ یہ جتاتا تھا کہ جرنیل صاحب نے ان کی یہ تعریف کی ہے۔ میں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ یہ تعریف سچی تھی یا نہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ ان کے الفاظ خواہ حقیقت پر مبنی نہ بھی ہوں تو بھی سپاہیوں کو اپنے متعلق جرنیل کی رائے کا علم ہو گیا، تو وہ اپنے معیار کو بلند کرنے اور اس تعریف پر پورا اترنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ ایک پرانی کہاوت ہے، برے کو برا کہیے، خواہ اسے پھانسی پر لٹکا دیجیے، اس کی اصلاح نہ ہوگی، لیکن برے کو اچھا کہیے، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ تقریباً ہر شخص، امیر، غریب، گداگر، چور، اپنی ایمانداری کی شہرت کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ سنگ سنگ جیل کے تجربہ کار داروغہ لاویس فرماتے ہیں، آپ کا کسی بدماش سے پالا پڑ جائے تو اس سے کام لینے کا ایک ہی طریقہ ہے، اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کیجیے جو آپ ایک شریف اور باعزت آدمی سے کرتے ہیں۔ اپنے دل میں خیال کیجیے کہ وہ ایک نیک شخص ہے۔ وہ اس سلوک پر اتنا خوش ہوگا کہ واقعی ہی نیک بننے کی کوشش کرے گا اور اس بات پر فخر کرے گا کہ کوئی اس پر اعتماد کرتا ہے۔ چنانچہ اگر آپ کسی شخص کے کردار کو متاثر کرنا چاہتے ہیں اور اس کے جذبات کو ٹھیس بھی نہیں پہنچانا چاہتے اور اس کی نفرت بھی مول لینا نہیں چاہتے،
تو یاد رکھیے 7واں اصول یہ ہے، ہر شخص کی تعریف کیجیے تاکہ وہ اس تعریف پر پورا اترنے کی کوشش کرے۔ 8واں اصول، غلطیوں کو ناقابل اصلاح نہ ٹھہرائیے۔ میرے ایک دوست ہیں، 40 سال کی عمر تک کنوارے بیٹھے رہے۔ کچھ عرصہ پہلے ان کی نسبت کہیں ٹھہر گئی۔ ان کی ہونے والی بیوی نے انہیں نئے نئے ناچ سیکھنے کی رغبت دلائی۔ انہوں نے مجھے اپنی کہانی سناتے ہوئے کہا، خدا کی قسم مجھے واقعی ہی سیکھنے کی ضرورت تھی، کیونکہ میں جو ناچ جانتا تھا وہ آج سے 20 سال پہلے کے تھے۔ میری پہلی استانی نے شاید مجھے سچ بتا دیا تھا کہ میں بالکل غلط ناچتا ہوں۔ مجھے سب کچھ بھلا کر بالکل نئے سرے سے ناچ سیکھنا ہوگا۔ میں یہ بات سن کر بالکل ہمت ہار بیٹھا۔ میرے لیے کورس جاری رکھنا دوبھر ہو گیا۔ میں اس استانی کے یہاں سے چلا آیا۔ میری دوسری استانی ممکن ہے جھوٹ بول رہی ہو، لیکن مجھے وہ بہت پسند آئی۔ اس نے سرسری طور پر مجھ سے کہا کہ میرے ناچنے کا انداز قدرے پرانے فیشن کا ہے، لیکن بنیادی باتیں سب ٹھیک ہیں۔ مجھے چند نئے قدم سیکھنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے گی۔ پہلی استانی نے میری غلطیوں پر زور دے کر میرا حوصلہ بالکل توڑ دیا تھا۔ نئی استانی کا رویہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ وہ میری ٹھیک حرکتوں کی تعریف کرتی رہی اور میری غلطیوں کو گھٹا کر بیان کرتی رہی۔ وہ مجھے یقین دلاتی کہ آہنگ میری فطرت میں موجود ہے اور میں پیدائشی رقاص ہوں۔ حالانکہ مجھے معلوم تھا کہ میں ہمیشہ سے معمولی رقاص رہا ہوں اور شاید ایسا ہی رہوں گا، لیکن میں اس خیال سے بڑا خوش تھا کہ شاید وہ ٹھیک ہی کہتی ہو اور میں واقعی اچھا ناچنے لگ جاؤں۔ یوں سوچا جائے تو یہ باتیں کہنے کا اسے معاوضہ ملتا تھا، لیکن مجھے یہ بات جتانے کی کیا ضرورت تھی؟ بہرحال کم از کم مجھے اتنا احساس ضرور ہے کہ میں پہلے سے بہت اچھا رقاص ہوں۔ اگر وہ مجھے یہ نہ بتاتی کہ مجھ میں آہنگ کا جوہر موجود ہے تو شاید میں اتنا اچھا رقاص کبھی نہ ہو سکتا۔ اس کے اس رویے نے میری حوصلہ افزائی کی، مجھے امید دلائی اور مجھ میں ترقی کرنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ اگر آپ کسی بچے، خاوند یا ملازم سے کہہ دیں کہ وہ فلاں معاملے میں بالکل کورا اور نالائق ہے، اس میں اس کام کو کرنے کی صلاحیت نہیں، وہ بالکل غلطی پر ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے اس کی اصلاح اور ترقی کے ہر امکان کو ختم کر دیا۔ لیکن اگر آپ اس کے برعکس رویہ اختیار کریں، اس کی دل کھول کر حوصلہ افزائی کریں، اس سے کہیں یہ کام کرنا تمہارے لیے زیادہ مشکل نہیں، مجھے یقین ہے کہ تم میں جوہر موجود ہے اور تم میں اس کام کا صحیح ذوق پایا جاتا ہے، صرف نشوونما کی ضرورت ہے، تو یقین جانیے کہ وہ شخص راتوں کی نیند حرام کر لے گا اور اپنی اصلاح کی سر توڑ کوشش کرے گا۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے جذبات کو ٹھیس بھی نہ پہنچے اور وہ آپ سے ناراض بھی نہ ہوں اور آپ کے حسب منشا بدل بھی جائیں، تو 8واں اصول یہ ہے، حوصلہ افزائی کیجیے۔ جس غلطی کی اصلاح مفقود ہو اسے ناقابل اصلاح نہ کہیے۔ جو کام آپ دوسروں سے لینا چاہتے ہیں اسے ناقابل عمل بنا کر پیش نہ کیجیے۔ لوگ آپ کا کام بھی کریں اور خوش بھی رہیں۔ سن 1915 میں سارا امریکہ خوفزدہ اور حیران تھا۔ 1 سال سے زیادہ عرصہ بیت چکا تھا کہ اقوام یورپ ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہی تھیں اور قتل و غارت گری کا بازار اتنے وسیع پیمانے پر گرم تھا کہ اس سے پہلے دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ کیا امن کا قیام ممکن تھا؟ یہ کسی کو معلوم نہ تھا، لیکن صدر ولسن مصمم ارادہ کر چکے تھے کہ وہ ضرور کوشش کریں گے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا ذاتی نمائندہ صلح کا ایلچی بنا کر یورپ کے جنگجو حکمرانوں کے پاس بھیجیں گے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ ولیم جینکسٹن بریان، جو امن کے نمائندہ مشہور تھے، اس نیک مشن پر جانا چاہتے تھے۔ وہ بنی نوع انسان کی عظیم خدمت اور اپنے نام کو لافانی بنانے کا خواب دیکھنے لگے، لیکن ولسن نے اپنے ایک لافانی دوست کرنل ہاؤس کو نامزد کر دیا۔ کرنل ہاؤس کے سامنے اب یہ مشکل مسئلہ درپیش تھا کہ وہ بریان کے جذبات کو مجروح کیے بغیر انہیں یہ خبر کس طرح سنائے۔ کرنل ہاؤس اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں، جس وقت بریان صاحب کو میں نے بتایا کہ میں صلح کے ایلچی کی حیثیت سے یورپ جا رہا ہوں تو انہیں بہت مایوسی ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ میں خود اس کام پر جانے کا منصوبہ بنا چکا تھا۔ میں نے جواب دیا، صدر صاحب کا خیال ہے کہ اس کام کو سرکاری طور پر کرنا درست نہیں۔ کسی سرکاری آدمی کے یورپ جانے سے لوگ چونک جائیں گے اور ان کے دل میں شبہات پیدا ہوں گے۔ دیکھا آپ نے، ہاؤس صاحب صاف صاف بریان صاحب کو بتا رہے ہیں کہ اس کام کے لیے میں زیادہ موزوں ہوں، اور بریان صاحب مطمئن ہو گئے ہیں۔ میری ایک دوست مسز جینٹ ہیں، جن کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ ان کی گھاس کو لڑکے ادھر ادھر دوڑ بھاگ کر پامال کر رہے تھے۔ وہ نہایت پریشان تھی کہ کیا کیا جائے۔ انہوں نے لڑکوں کو برا بھلا کہا، ڈانٹا ڈپٹا، لیکن ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔
پھر انہوں نے لڑکوں کے سرغنہ کو ایک خطاب دیا اور اس میں احساس فضیلت بیدار کیا۔ انہوں نے اس لڑکے کو اپنا جاسوس بنا لیا اور اسے اپنے گھاس کے میدان کی نگرانی سونپ دی۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ ان کے جاسوس نے آگ جلائی، اس میں لوہے کی ایک سلاخ کو رکھ کر گرم کیا یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی۔ اس نے لڑکوں کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے میدان میں قدم رکھا تو سلاخ سے ان کا جسم داغ دیا جائے گا۔ وہ ہر روز یہی ترکیب استعمال کرتا۔ لڑکوں نے میدان میں داخل ہونا چھوڑ دیا۔ یہی طریقہ انسانی فطرت کے قریب ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے جذبات کو ٹھیس بھی نہ پہنچے، آپ ان کی ناراضگی بھی مول نہ لیں اور وہ آپ کی حسب منشا بدل بھی جائیں، تو نواں اصول یہ ہے: دوسرے سے اس طرح کام لیں کہ وہ اسے بخوشی کرے۔ یاد دہانی: لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے بغیر اور ان کی نفرت مول لیے بغیر انہیں حسب منشا بدلنے کے 9 اصول۔ پہلا اصول: اپنی بات دوسرے شخص کی پرخلوص تعریف اور تحسین سے شروع کیجیے۔ دوسرا اصول: لوگوں کی توجہ ان کی غلطیوں کی طرف بالواسطہ مبذول کرائیے۔ تیسرا اصول: لوگوں پر نکتہ چینی کرنے سے پہلے اپنی غلطیوں کا ذکر کیجیے۔ چوتھا اصول: حکم چلانے کی بجائے سوال پوچھیے۔ پانچواں اصول: دوسرے شخص کو شرمندگی سے بچائیے۔ چھٹا اصول: معمولی سے معمولی ترقی کی بھی دل کھول کر تعریف کیجیے اور ہر اصلاح کو سراہیے۔ جی بھر کر داد دیجیے اور دل کھول کر تعریف کیجیے۔ ساتواں اصول: ہر شخص کی تعریف کیجیے تاکہ وہ اس تعریف پر پورا اترنے کی کوشش کرے۔ آٹھواں اصول: حوصلہ افزائی سے کام لیجیے، لوگوں کی خامیوں کو ناقابل اصلاح نہ بنائیے۔ نوواں اصول: دوسرے سے اس طرح کام لیں کہ وہ اسے بخوشی کرے۔ پانچواں حصہ: معجزہ نما خطوط۔ میں شرط لگا سکتا ہوں جو اس وقت آپ سوچ رہے ہیں مجھے اس کا علم ہے۔ آپ اپنے من سے کچھ اس قسم کی بات کہہ رہے ہیں: معجزہ نما خطوط، خطوط اور معجزے، بالکل جھوٹ۔ ایسی سرخی تو کوئی اشتہاری حکیم ہی استعمال کر سکتا ہے۔ اگر آپ کا یہی خیال ہے تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں۔ خود میں نے آج سے 15 سال پہلے اس قسم کی سرخی پڑھی ہوتی تو شاید میں بھی آپ ہی کی طرح سوچتا۔ سچ مچ میں ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہوں جو کسی بات کو اندھا دھند قبول نہیں کرتے۔ میں نے اپنی زندگی کے ابتدائی 20 سال قصبات میں گزارے۔ مجھے ایسے لوگ بہت پسند ہیں جنہیں قائل کرنا پڑے۔ انسانی شعور کی ترقی میں شکی مزاج، سوال پوچھنے والوں اور چیلنج کرنے والوں کو اور کر کے دکھاؤ تو جانو قسم کے لوگوں کا بڑا ہاتھ ہے۔ آئیے ہم ایمانداری سے سوچتے ہیں کہ اس باب کا عنوان معجزہ نما خطوط درست ہے یا نہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ عنوان موضوع نہیں، اس سے حقیقت کا مکمل اظہار نہیں ہوتا، کیونکہ اس باب میں جو خطوط نقل کیے جا رہے ہیں ان میں سے بعض نے ایسے نتائج پیدا کیے جن کی اہمیت معجزوں سے بھی زیادہ ہے۔ ان کی اس حیثیت کا اندازہ امریکہ کے ایک بہت بڑے سیلز مین مسٹر کین اور ڈائک نے کیا۔ وہ مشتہرین کی انجمن کے صدر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مختلف تاجروں سے اطلاعات حاصل کرنے کے لیے جو خطوط لکھا کرتا تھا ان میں سے 5 سے لے کر 8% تک کا خاطر خواہ جواب آتا تھا۔ اگر 15% کا موزوں جواب مل جاتا تو میں اسے اپنی غیر معمولی کامیابی تصور کرتا۔ اگر 20% کا مناسب جواب آتا تو میں اسے معجزے سے کم تصور نہ کرتا۔ لیکن مسٹر ڈائک کا ایک خط جو اس باب میں درج ہے 42.5% کامیاب ہوا۔ دوسرے الفاظ میں یہ خط معجزے سے 2 چند ثابت ہوا۔ آپ اس بات کا مذاق نہیں اڑا سکتے۔ یہ خط کوئی کھیل یا اتفاق یا حادثہ نہ تھا، یہ سوچا سمجھا خط تھا، اور اس قسم کے نتائج دوسرے خطوط سے بھی پیدا ہوئے ہیں۔ مسٹر ڈائک یہ نتیجہ کس طرح حاصل کرتے تھے، اس کا جواب انہی کی زبانی ہے۔ میرے خطوط کی اثر انگیزی میں یہ حیران کن ترقی اس وقت پیدا ہوئی جب میں نے مسٹر کارنیگی کے مؤثر طرز خطابت اور انسانی تعلقات کے کورس کا مطالعہ کیا، لہٰذا میں نے اس کتاب کے اصولوں پر عمل کرنا شروع کیا۔ ان کی بدولت میرے کاروباری خطوط کی تاثیر میں 5 گنا سے لے کر 8 گنا تک اضافہ ہوا۔ وہ خط درج ذیل ہیں۔ اس میں مخاطب کی خوشنودی یہ لکھ کر حاصل کی گئی ہے کہ مجھ پر ایک ادنا سا احسان کیجیے گا۔ اس درخواست سے مکتوب الیہ کی انانیت کو متاثر کیا گیا ہے۔ میری اپنی رائے خطوط وحدنی میں درج ہے۔ پیارے مسٹر بلینک، میں ایک معمولی سی مشکل میں گرفتار ہوں۔ امید ہے کہ آپ میری مدد فرما کر شکریہ کا موقع بخشیں گے۔ پہلے ہمیں اصل معاملے کو سمجھ لینا چاہیے۔ ایریزونا
شہر کی ایک عمارتی لکڑی کے تاجر کو مینول کمپنی کا یہ بلند پایا ناظم اپنے خط کی پہلی سطر میں ہی اپنے مکتوب علیہ سے التماس کرتا ہے کہ میری ایک مشکل میں مدد کیجیے اور ممنون فرمائیے۔ میرے تصور میں ایریزونا کا تاجر یہ خط پا کر اپنے من سے یوں باتیں کر رہا ہے، یہ نیو یارک والے صاحب اگر واقعی ہی کسی مشکل میں گرفتار ہیں تو صحیح آدمی کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ میں ہمیشہ فیاضی سے پیش آتا ہوں اور لوگوں کی مدد کرتا ہوں، آخر انہیں کیا تکلیف ہے؟ پچھلے سال میں نے اپنی کمپنی پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ کمپنی کے ساتھ متعلقہ دکانداروں کی بکری بڑھانے کے لیے لازمی ہے کہ سال بھر کے لیے بلا واسطہ ترسیل کی مہم چلائی جائے اور اس کا سارا خرچ کمپنی ادا کرے۔ ایریزونا کا تاجر کہتا ہوگا کہ یقیناً بالواسطہ ترسیل کی مہم کا خرچ کمپنی کو برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ زیادہ تر منافع وہی ہڑپ کر جاتی ہے۔ وہ لاکھوں روپے کما رہی ہے اور میں دکان کا کرایہ بھی نہیں نکال سکتا۔ خیر، اس شخص کی کیا مشکل ہے؟ جن تاجروں نے اس منصوبے پر عمل کیا، ان میں 1600 کے نام۔ میں نے حال ہی میں ایک سوال نامہ بھیجا، مجھے جواب میں سینکڑوں خط موصول ہوئے۔ مجھے یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے اس طریقے تعاون کو پسند کیا اور اسے کارآمد پایا۔ اس کے پیش نظر ہم نے اپنا بلا واسطہ ترسیل کا نیا منصوبہ تیار کر کے اخبارات میں شائع کروایا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ منصوبہ پہلے سے بھی زیادہ پسند کیا جائے گا، لیکن آج صبح ہماری کمپنی کے صدر نے پچھلے سال والے منصوبے پر غور کیا اور مجھ سے تبادلہ خیالات کیا کہ اس منصوبے پر عمل کرنے سے ہماری تجارت میں کتنا اضافہ ہوا ہے۔ قدرتاً اس سوال کا جواب دینے کے لیے مجھے آپ سے ہی مدد مل سکتی ہے۔ یہ بہت نفیس جملہ ہے، اس سوال کا جواب دینے کے لیے مجھے آپ سے ہی مدد مل سکتی ہے۔ نیو یارک کی ایک عظیم شخصیت سچی بات کہہ رہی ہے اور ایریزونا کے تاجر کی اہمیت کو ایمانداری اور خلوص دل سے تسلیم کر رہی ہے۔ اس بات کا خیال رکھیے کہ کین ڈائک اپنی کمپنی کے بڑھ مارنے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کر رہے، اس کی بجائے وہ فوراً ہی اپنی مخاطب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں کہاں تک اس کی ضرورت ہے۔ وہ یہاں تک تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ اپنے مخاطب کی مدد کے بغیر اپنی کمپنی کے صدر کو اپنی رپورٹ بھی پیش نہیں کر سکتے۔ قدرتاً ایریزونا کا تاجر اس قسم کی بات کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ نمبر 1، آپ منسلک پوسٹ کارڈ پر یہ تحریر فرمائیں کہ آپ کے خیال میں ہمارے گزشتہ برس کی بلا واسطہ ترسیل مہم کی بدولت آپ کی فروخت میں کتنا اضافہ ہوا ہے۔ نمبر 2، جہاں تک ممکن ہو صحیح اندازہ لگا کر بتائیے گا کہ آپ کو اس کام کی بدولت کتنی خاص آمدنی ہوئی۔ اگر آپ یہ کام کرنے کی زحمت گوارا فرمائیں گے تو میں اس کی تہہ دل سے قدر کروں گا اور مطلوبہ اطلاع بہم پہنچانے کی عنایت کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ آپ کا مخلص کین آر ڈائک، مینیجر ترقیات فروخت۔ دیکھیے وہ آخری پیرے میں کو دھیمے لہجے میں اور آپ کو بلند الفاظ سے ادا کرتے ہیں۔ وہ تعریف و تحسین میں کس قدر فیاض ہیں، وہ ایسے جملے استعمال کرتے ہیں، تہہ دل سے قدر کروں گا، آپ کی عنایت، آپ کا شکر گزار رہوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک عام اور سادہ سا خط ہے، لیکن اس معمولی تحریر نے معجزہ دکھایا۔ دوسروں سے نوازش کی درخواست کی گئی اور یہ نوازش کرنے میں اس نے اپنے آپ کو بہت اہم محسوس کیا۔ آپ مکانوں پر چھتیں ڈالنے کا کام کرتے ہوں یا کار میں بیٹھے یورپ کی سیاحت کرتے ہوں، یہ فلسفہ آپ کو برابر کام دے گا۔ ایک دفعہ ہومر کرائے اور میں موٹر میں فرانس کی سیر کر رہے تھے کہ ہم اپنا راستہ بھول گئے۔ ہم نے اپنی پرانی کار کو ٹھہرایا اور چند کسانوں سے جو پاس ہی کام کر رہے تھے پوچھا کہ ہم قریب کے بڑے شہر میں کس راستے سے پہنچیں گے۔ ہمارے سوال کا بجلی سا اثر ہوا۔ یہ کسان پاؤں میں لکڑی کے کھڑامے پہنے ہوئے تھے اور وہ تمام امریکیوں کو امیر خیال کرتے تھے۔ فرانس کے اس علاقے میں موٹر کار کبھی کبھار ہی دیکھنے میں آتی تھی۔ امریکی ان کے علاقے میں موٹر کے ذریعے سفر کر رہے تھے۔ ان کا خیال ہوگا کہ ہم کروڑ پتی ہوں گے، شاید ان کے خیال میں ہم ہنری فورڈ کے بھائی تھے۔ بہرحال انہیں اس بات کا احساس ضرور تھا کہ ہم ان سے زیادہ مالدار ہیں، لیکن ہمیں ان کسانوں کو ٹوپیاں اتار کر سلام کرنا پڑا اور ان سے پوچھنا پڑا کہ ہم اگلے شہر کو کس طرح پہنچیں گے۔ اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو اہم سمجھا۔ وہ سب کے سب بیک وقت بول اٹھے۔ ایک کسان اس قدر جوش میں تھا کہ اس نے دوسروں کو خاموش رہنے کا حکم دیا۔ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ہماری رہنمائی کرنے کی خوشی سے اکیلے ہی مستفید ہونا چاہتا تھا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں یہاں ایک تنبیہ کر دوں۔ میں اپنے تجربے کی بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ باز صاحب اس خط کو پڑھ کر اس کے فلسفے پر مناسب غور و خوض کیے بغیر اسے استعمال کرنے کی کوشش کریں، اس پر اندھا دھند چلیں گے۔
وہ دوسرے شخص کی انا کو مخلص اور حقیقی قدر تحسین کی بجائے خوشامد اور چاپلوسی سے متاثر کرنا چاہیں گے، اور ان کی چال ناکام رہے گی۔ یاد رکھیے کہ ہم سب قدر و منزلت کے بھوکے ہیں اور اس کے حصول کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، لیکن کوئی شخص بھی ظاہرداری اور چاپلوسی کو پسند نہیں کرتا۔ مجھے ایک بار پھر یہ جتلانے کی اجازت دیجیے کہ اس کتاب میں جو اصول بتانے کی کوشش کی گئی ہے وہ اسی صورت میں کامیاب ہوں گے کہ ان پر نہایت خلوص سے عمل کیا جائے۔ میں مداریوں کی طرح کرتبوں کی پٹاری پیش نہیں کر رہا ہوں، میں ایک نئی طرز زندگی کی داغ بیل ڈال رہا ہوں۔ پارٹ 6، چھٹا حصہ، گھریلو زندگی کو زیادہ مسرت بخش بنانے کے 7 اصول۔ 75 سال کا عرصہ گزرا کہ نیپولین بوناپارٹ کے بھتیجے نیپولین سوم کو دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت عورت شہزادی مائنٹی جو سے محبت ہو گئی اور اس نے شادی کر لی۔ اس کے مشیروں نے اسے بتایا کہ وہ فرانس کے ایک معمولی رئیس کی دختر ہے، لیکن نیپولین نے بے توجہی سے جواب دیا۔ تو کیا ہوا؟ اس کی شان و شوکت، اس کا شباب، اس کی دلربائی اور حسن نے نیپولین کو روحانی خوشی سے بھرپور کر دیا۔ اس نے ایک شاہی تقریب میں اپنی قوم کو منہ توڑ جواب دیا اور کہا، میں نے اس عورت کو ترجیح دی ہے جس سے مجھے محبت ہے، اور اس عورت کو ٹھکرایا ہے جسے میں جانتا تک نہیں ہوں۔ نیپولین اور اس کی دلہن کے پاس صحت، دولت، طاقت، شہرت، حسن، محبت، دلربائی اور ایک اعلیٰ قسم کے رومان کے تمام جذبات موجود تھے۔ شادی کی مقدس آگ پہلے کبھی اتنے جوبن سے روشن نہ ہوئی ہوگی، لیکن افسوس ہے کہ مقدس چولہا جلد ہی ٹمٹمانے لگا۔ آگ ماند پڑ گئی اور بجھتی ہوئی چنگاریوں میں تبدیل ہو گئی۔ نیپولین سوم مانٹی جو کو ملکہ تو بنا سکتے تھے، لیکن فرانس بھر میں کوئی شے، یہاں تک کہ خود نیپولین سوم کی محبت کا زور اور اس کے تخت کی طاقت بھی ملکہ کو نکتہ چینی اور جھگڑے سے باز نہ رکھ سکتی تھی۔ وہ اس قدر حاسد اور وہمی تھی کہ نیپولین کے احکامات کو ٹھکرانے لگی، یہاں تک کہ اس سے خلوت میں ملاقات تک کرنے سے انکار کرنے لگی۔ وہ ملکی معاملات میں مصروف ہوتا تو اس کے دفتر میں بلا اجازت جا گھستی۔ وہ اس کی نہایت ضروری سیاسی بحثوں میں مداخلت کرتی۔ وہ اس ڈر سے اسے 1 منٹ کے لیے بھی اکیلا نہ چھوڑتی کہ وہ کسی دوسری عورت کے ساتھ محبت کی پینگ نہ بڑھانے لگے۔ وہ اکثر اپنی بہن کے پاس چلی جاتی، اپنے خاوند کی شکایت کرتی، روتی پیٹتی اور طرح طرح کی دھمکیاں دیتی۔ نیپولین اپنے مطالعے کے کمرے میں ہوتا تو وہاں جا گھستی اور اسے برا بھلا کہنے لگتی۔ نیپولین 1 درجن عالیشان محلوں کا مالک تھا، وہ فرانس کا بادشاہ تھا، لیکن اسے اپنے گھر میں ایک گوشہ بھی ایسا میسر نہ تھا جہاں بیٹھ کر وہ اپنی روح کو تسکین دے سکتا۔ اپنی ان حرکات سے مانٹی جو نے کیا حاصل کیا؟ جواب درج ذیل ہے۔ یہ جواب میں اے رائن ہارٹ کی دلچسپ کتاب ایک سلطنت کا المناک حادثہ سے نقل کر رہا ہوں۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ نیپولین سوم اکثر رات کے وقت ایک چور دروازے سے نکل جاتے۔ وہ اپنی ٹوپی سے اپنے چہرے کو چھپائے رہتے اور ان کے ساتھ ان کا کوئی نہ کوئی محرم ہوتا۔ وہ کسی ایسی عورت کے پاس جا پہنچتے جو ان کی منتظر ہوتی، یا وہ گھر سے نکل کر پیرس جیسے بڑے شہر میں گشت کرتے اور ایسی گلی کوچوں سے گزرتے جن کا تذکرہ پریوں کے قصوں میں ہی ملتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے دل کو مختلف قسم کے فریب دیتے۔ ملکہ کی ترش روی اور تلخ مزاجی نے یہ کرشمہ دکھایا کہ وہ اس کے سوا کچھ نہ حاصل کر سکی۔ اور فرانس کی ملکہ تھی، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ وہ دنیا کی حسین ترین عورت تھی، لیکن اس کی شان و شوکت اور اس کا حسن باہمی محبت کو اس کی بدخلقی کے زہر کے اثر سے نہ بچا سکا۔ اس نے اپنی محبت کی موت پر ایک تقدیر پرست عورت کی طرح ماتم کیا ہوگا اور کہا ہوگا، جس کا ڈر تھا وہ مصیبت مجھ پر ٹوٹ کر رہی۔ مصیبت اس پر ٹوٹی، اس نے خود مصیبت کو دعوت دی۔ اس نے اپنی رشک اور نکتہ چینی سے خود اپنے لیے جہنم کا دروازہ کھولا تھا۔ کوئنٹ لیوا ٹولسٹائی کی بیوی نے اس حقیقت کو پا لیا، لیکن بہت دیر سے۔ اس نے اپنے بستر مرگ پر اپنی لڑکیوں کے سامنے اعتراف کیا، میں ہی تمہارے باپ کی موت کا باعث بنی۔ اس کی لڑکیوں نے کچھ جواب نہ دیا، وہ دونوں رو رہی تھیں۔ انہیں علم تھا کہ ان کی ماں سچ کہہ رہی ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کے باپ کی موت کا سبب ان کی ماں کی پہم شکوہ سلائی، نکتہ چینی اور عیب جوئی تھی۔ سوائے باہمی محبت کے ٹولسٹائی اور ان کی بیوی کو جو حاصل تھا وہ شاید ہی دنیا کے کسی خوش نصیب شخص کے مقدر میں ہوگا۔ وہ دنیا کے ایک مشہور ترین ناول نگار تھے۔ ان کے 2 شاہکار جنگ اور امن، اینا کرینا، رہتی دنیا تک ادب کے باہم عروج پر چمکتے رہیں گے۔
ان کی شہرت کا یہ عالم تھا کہ ان کے شائقین دن رات ان کے گرد جمع رہتے اور ان کی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کو شارٹ ہینڈ کے ذریعے محفوظ کرنے کی کوشش کرتے۔ اگر وہ یہ بھی کہتے کہ میرا خیال ہے کہ اب سونے کے لیے بستر پر جانا چاہیے، تو یہ الفاظ اور اسی طرح کی دوسری باتیں فوراً لکھ لی جاتی۔ ان کا ایک ایک لفظ قلم بند ہو جاتا اور آج حکومت روس ان کے قلم سے نکلے ہوئے ایک ایک جملے کو چھانپ رہی ہے۔ ان کی تصنیفات کو جمع کرایا جائے تو ان کا حجم 100 بھاری بھرکم جلدوں سے کم نہ ہوگا۔ شہرت کے علاوہ ٹالسٹائی اور ان کی اہلیہ کے پاس بے انت دولت اور عزت تھی، اور وہ صاحب اولاد بھی تھے۔ ازدواجی زندگی کے لیے اس سے بہتر حالات تصور نہیں آ سکتے تھے۔ ابتدا میں ان کی محبت بے پایاں اور پائیدار نظر آتی تھی، لہٰذا انہوں نے خدا کے سامنے سر جھکا کر دعا کی کہ ان کی یہ محبت شادمانی زندہ و پائندہ رہے، لیکن حالات نے کروٹ لی۔ ٹالسٹائی رفتہ رفتہ کچھ سے کچھ ہوتے گئے۔ ان کی ذات میں عجیب انقلاب آ گیا۔ وہ جتنی بڑی بڑی کتابیں لکھ چکے تھے، ان سے دل برداشتہ ہو گئے اور انہوں نے اپنی زندگی امن اور آتشی پر کتابچے لکھنے اور دنیا سے جنگ اور غربت کی لعنت کو دور کرنے کے لیے وقف کر دی۔ ٹالسٹائی کی زندگی ایک المیہ تھی، اور اس المیہ کا باعث ان کی شادی تھی۔ ان کی اہلیہ عیش و عشرت کی شیدائی تھیں، لیکن وہ عیش و عشرت سے نفرت کرتے تھے۔ وہ سماجی عیش و عشرت کی بھوکی تھی، لیکن ٹالسٹائی کے دل میں ایسی بات کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ وہ دولت اور سرمایہ چاہتی تھی، لیکن ٹالسٹائی کا یہ عقیدہ تھا کہ دولت اور نجی جائیداد گناہ کبیرہ ہے۔ وہ برسوں تک لڑتی جھگڑتی، شور مچاتی اور نکتہ چینی کرتی رہی کہ وہ اپنی کتابوں کی رائلٹی لیے بغیر اکثر کتابیں مفت چھاپنے کی اجازت کیوں دیتے ہیں۔ وہ ان کتابوں سے منافع حاصل کرنا چاہتی تھی۔ ٹالسٹائی اپنی بیوی کی مخالفت کرتے تو بیوی پر جنوں کے دورے پڑنے لگتے۔ وہ فرش پر لوٹنے لگتی، زہر کی شیشیاں اٹھا کر لبوں تک لے جاتی اور قسم کھاتی کہ وہ خودکشی کر لیں گی، اور دھمکی دیتی کہ کنویں میں چھلانگ لگا کر ڈوب مریں گی۔ آخرکار جب ٹالسٹائی 82 سال کی عمر کو پہنچے اور ان میں اپنے گھر کی المناک زندگی کو برداشت کرنے کی سکت نہ رہی، لہٰذا وہ سن 1915 اکتوبر کی ایک برفانی رات کو گھر سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ وہ سردی اور تاریکی میں روپوش ہو گئے اور ایک انجانے سفر اور نامعلوم منزل کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ گھر سے بھاگ نکلنے کے بعد 11 دن وہ ایک ریلوے اسٹیشن پر نمونیا میں گرفتار ہو گئے۔ مرتے وقت انہوں نے وصیت کی کہ ان کی بیوی کو جنازے کے قریب بھی نہ پھٹکنے دیا جائے۔ ٹالسٹائی کی بیوی کو اپنی نکتہ چینی کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی۔ قارئین سوچیں گے کہ اس کی نکتہ چینی اور تکرار بجا تھی، یہ تسلیم، لیکن یہ الگ چیز ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کی بدخلقی نے انہیں کچھ فائدہ بھی نہیں پہنچایا، اس سے حالات بد سے بدتر ہو گئے۔ ٹالسٹائی کی بیوی نے موقع ہاتھ سے نکل جانے کے بعد دستے تاسف ملتے ہوئے کہا، میں سچ مچ پاگل ہو گئی تھی۔ ابراہیم لنکن کی زندگی کا سب سے بڑا المیہ بھی ان کی شادی تھی۔ ان کے قتل کے مقابلے میں ان کی شادی کہیں بڑا سانحہ تھی۔ بوتھ نے ابراہیم لنکن پر گولی چلا دی، لیکن انہوں نے محسوس تک نہ کیا کہ ان کے گولی لگ چکی ہے۔ لیکن ان کے وکیل ساتھی ہیرنڈن کے الفاظ، وہ 25 سال تک ہر روز بلا ناغہ اپنی بے جوڑ شادی کی تلخی کا مزہ چکھتے رہے، شاید بہت نرم الفاظ ہیں، کیونکہ تقریباً 25 سال تک ان کی بیوی ان کی جان کے در پہ رہی۔ وہ ہر وقت انہیں تنگ کرتی تھی اور ان سے بات بات پر تکرار کرتی رہتی تھی۔ وہ ہر وقت اپنے خاوند کی شاکی رہتی تھی۔ اس کے خیال میں اس کے شوہر کا کوئی کل سیدھی نہ تھی۔ وہ ہر وقت اس قسم کی باتیں کرتی کہ آپ کے کندھے آگے کی طرف بہت جھکے ہوئے ہیں، آپ کی چال بہت بے ڈھنگی ہے، آپ جنگلیوں کی طرح اپنے پاؤں سیدھے اوپر اٹھا کر زمین پر رکھتے ہوئے چلتے ہیں۔ وہ شکوہ کرتی کہ آپ کے قدموں میں کوئی لوچ لچک نہیں، آپ کی حرکات و سکنات میں کوئی دلکشی نہیں۔ وہ ان کی چال کی نقل اتارتی اور عیب جوئی کرتی کہ آپ اپنے انگوٹھے نیچے کی طرف موڑ کر چلتے ہیں۔ اس نے اپنے اسکول کے ایام میں نقل اتارنے کے فن میں خوب مہارت پیدا کر رکھی تھی۔ بیسی ہیمبرگر نے نیو یارک شہر کے خانگی معاملات کی عدالت میں 11 سال گزار کر طلاق کے سینکڑوں مقدمات کا جائزہ لیا اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ مردوں کا اپنے گھر کو خیر بات کہہ دینے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ان کی بیویاں جھگڑالو ہوتی ہیں، اور بوسٹن پوسٹ کے اداریے کے مطابق اکثر عورتیں اپنی ازدواجی زندگی کی قبر رفتہ رفتہ چھوٹے چھوٹے گڑھے کھودتی رہتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ اپنی زندگی کو مسرت بخش بنانا چاہتے ہیں تو پہلا اصول یہ ہے، ہرگز عیب جوئی نہ کیجیے، محبت کیجیے اور جینے دیجیے۔ انگلستان کے وزیر اعظم ڈسرائیلی نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میں زندگی میں بہت سی حماقتیں کر سکتا ہوں، لیکن محبت کی غرض سے شادی کرنے کی حماقت کبھی نہیں کروں گا، اور وہ اپنی اس بات پر قائم رہے۔ وہ 35 برس تک کنوارے رہے، پھر انہوں نے ایک امیر بیوہ سے شادی کی درخواست کی۔
وہ بیوہ ڈسرائیلی سے عمر میں 15 سال بڑی تھی. اس کی عمر 50 سال تھی اور اس کے بال سفید ہو چکے تھے. کیا ڈسرائیلی کو اس سے محبت تھی؟ ہرگز نہیں. اتنا تو وہ بھی جانتی تھی کہ ڈسرائیلی کو اس سے محبت نہیں، بلکہ وہ اس کی دولت کے لیے اس سے شادی کر رہا ہے. اس لیے اس عورت نے ایک شرط پیش کی. اس نے کہا تم 1 سال تک انتظار کرو تاکہ میں تمہاری شخصیت اور عادات اور اطوار کا اندازہ لگا سکوں. 1 سال کے بعد وہ رضامند ہو گئی. وہ اپنی قابلیت کو ڈسرائیلی کے خلاف استعمال کرنے کی ہرگز کوشش نہ کرتی. ڈسرائیلی کسی شام دانشمند اور نکتہ سنج خواتین کے ساتھ خوشگپیاں کرنے کے بعد اکتائے اور تھکے ماندے گھر آتے تو میری ان کی بے معنی باتوں میں انہیں بے حد سکون محسوس ہوتا. ان کے لیے گھر ایک ایسی جگہ تھی جہاں دماغ کو سکون اور آرام ملتا تھا. میری ان کی تعریف و تحسین ان کے غم کو غلط کر دیتی تھی. وہ اپنی معمر بیوی کے ساتھ جو لمحات گزارتے تھے وہ ان کی زندگی کے سب سے زیادہ مسرت بخش لمحات ہوتے تھے. وہ ان کی مددگار، ہمراز اور مشیر تھی. وہ روزانہ شام کے وقت ایوان عام کے واقعات کی خبریں سنانے کے لیے سیدھے گھر پہنچتے تھے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ میری کو ڈسرائیلی پر اس حد تک اعتماد تھا کہ جو کام بھی وہ کرے گا اس میں ضرور کامیاب ہوگا. چنانچہ اگر آپ اپنی ازدواجی زندگی کو مسرت بخشنا چاہتے ہیں تو دوسرا اصول یہ ہے، اپنے ساتھی پر چھا جانے کی کوشش نہ کیجیے. طلاق کا راستہ. ڈسرائیلی کا سب سے زبردست سیاسی حریف گلیڈ سٹیون تھا. یہ دونوں سلطنت برطانیہ سے متعلق ہر مسئلے پر ٹکراتے تھے، لیکن ایک بات میں دونوں یکساں تھے، یعنی دونوں کی خانگی زندگی بے حد مطمئن اور مسرت بخش تھی. ولیم اور کیتھرین گلیڈ سٹیون 50 سال تک ایک ساتھ رہتے رہے. تقریباً 60 سال تک دونوں ایک دوسرے کو چاہتے رہے. میں جب اس گلیڈ سٹیون کا تصور کرتا ہوں جو انگلستان کا بہت ہی نامور وزیر اعظم تھا اور جو اپنی بیوی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے انگیٹھی کے سامنے بچھے ہوئے غالیچے پر ناچتا اور یہ گیت گاتا تھا، تو میرا دل پھول کی طرح کھل اٹھتا ہے. میں ایک غریب خاوند ہوں، میں بھی ایک غریب بیوی ہوں. ہم دونوں غریب میاں بیوی دنیا کے نشیب و فراز سے گاتے بجاتے گزر جائیں گے. جہاں تک سیاست کا تعلق ہے، گلیڈ سٹیون ایک آہنی مد مقابل تھے، لیکن وہ گھر میں کبھی نکتہ چینی نہیں کرتے تھے. اگر وہ صبح سویرے ناشتے کے لیے نیچے آتے اور انہیں پتہ چلتا کہ باقی گھر والے ابھی سوئے پڑے ہیں تو وہ اپنی ناراضگی کو بڑے ہی پیارے طریقے سے ظاہر کرتے تھے. وہ بلند آواز سے گنگنانے لگتے اور گھر کے دوسرے لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ انگلستان کا سب سے زیادہ مصروف آدمی نیچے اکیلے ناشتے کا انتظار کر رہا ہے. وہ گھریلو معاملات میں بڑے ٹھنڈے دل اور میانہ روح شخص واقع ہوئے تھے اور گھر کے حالات پر نکتہ چینی کرنے سے پرہیز کرتے تھے. چنانچہ اگر آپ اپنی خانگی زندگی کو مسرت بخشنا چاہتے ہیں تو تیسرا اصول یاد رکھیے، نکتہ چینی مت کیجیے. ہر کسی کو خوش کرنے کا فوری طریقہ. ازدواجی مسائل سے بے خبری. بیورو آف سوشل ہائیجین کی ناظم اعلیٰ ڈاکٹر کیتھرین ڈیوس نے ایک مرتبہ ہزاروں شادی شدہ عورتوں سے درخواست کی کہ وہ چند سیدھے سادے سوالات کے آزادانہ جوابات دیں. نتیجہ نہایت ہی چونکا دینے والا برآمد ہوا. یہ نتیجہ امریکہ کے عام بالغ مرد کی جنسی ناآسودگی پر اس قدر افسوسناک تبصرہ تھا کہ باور نہ آتا تھا. انہوں نے ہزارہ عورتوں کے جوابات کا جائزہ لینے کے بعد جو نتیجہ حاصل کیا اسے بلا جھجک شائع کر دیا. انہوں نے اعلان کیا کہ ہمارے ملک میں طلاق کا ایک بہت بڑا سبب جنسی معاملات سے بے خبری ہے. اس تحقیق کی تصدیق جی وی ہیملٹن نے بھی کی ہے. انہوں نے 100 مرد اور 100 عورتوں کی ازدواجی زندگی کے مطالعے میں 4 سال صرف کیے. انہوں نے مردوں اور عورتوں سے ان کے باہمی زندگی کے متعلق فردن 400 سوال پوچھے اور ان کے مسائل پر تفصیل سے بحث کی کہ اس تحقیق کو اس قدر اہم تصور کیا گیا کہ بہت سے خدمت خلق کرنے والوں نے اس کی مالی مدد کی. لاس اینجلس کے ادارہ خانگی تعلقات کے انچارج ڈاکٹر پال پاپ نے ہزاروں شادیوں کا جائزہ لیا اور وہ خانگی زندگی کے متعلق امریکہ کے سب سے زیادہ باخبر شخص ہیں. ان کے خیال میں شادی کی ناکامی کے عام طور سے 4 اسباب ہیں. نمبر 1 جنسی ناموافقت. نمبر 2 فرصت کا وقت گزارنے پر اختلاف رائے. نمبر 3 مالی مشکلات. نمبر 4 جسمانی یا جذباتی بے اعتدالیاں. جنسی تعلقات سے بے خبری. اس سلسلے میں وہ مزید رقم تراز ہیں. اس حقیقت کو ذہن میں رکھیے کہ ہم اکثر و بیشتر شادی کی کامیابی اتفاقات اور قسمت پر چھوڑ دیتے ہیں. یہ تو معجزہ ہے کہ طلاق کی شرح 16% ہے. اصلیت یہ ہے کہ لا تعداد مرد اور عورتیں برائے نام ہی شادی شدہ ہیں. وہ کسی وجہ سے ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار نہیں کر سکتے اور ایک قسم کے جہنم میں ایک ساتھ رہنے پر قانع ہیں.
مسٹر بٹرفیلڈ فرماتے ہیں، اتفاقات کی بدولت شاذ و نادر ہی کوئی شادی کامیاب ہوتی ہے۔ شادی کے لیے تو پوری ذہانت اور توجہ سے لائحہ عمل تیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ موافقت کس طرح تلاش کی جائے، اس اصول کا جواب ڈاکٹر بٹرفیلڈ ہی کی زبانی سنیے۔ جذبات کو دبانے کی بجائے ازدواجی زندگی کے حقائق اور رجحانات پر ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی قابلیت پیدا کرنی چاہیے۔ اس قابلیت کے حصول کا بہترین طریقہ صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس مسئلے پر کسی ایسے مصنف کی کتاب کا مطالعہ کیا جائے جس کا علم وسیع اور گہرا ہو اور جو صحیح ذوق کا مالک ہو۔ چنانچہ ازدواجی زندگی کو مسرت بخش بنانے کا 7واں اصول یہ ہے، شادی کے جنسی پہلو پر کسی اچھی سی کتاب کا مطالعہ کیجیے۔ جنس کا علم کتابوں سے کیوں سیکھا جائے؟ آج سے چند سال بیشتر کولمبیا یونیورسٹی نے مشہور ماہرین تعلیم کو کالج کے طلباء کے مسائل جنس اور شادی پر بحث کرنے کے لیے مدعو کیا۔ اس اجتماع میں ڈاکٹر پوپ نے کہا، طلاق کی شرح کم ہو رہی ہے۔ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ لوگ جنس اور شادی کے مسائل پر اعلیٰ کتابوں کا مطالعہ کرنے لگے ہیں۔ چنانچہ میں ایمانداری سے محسوس کرتا ہوں کہ جس باب کا مقصد ازدواجی زندگی کو مسرت بخش بنانا ہوتا ہے، اسے ایسی چند کتابوں کی سفارش کیے بغیر ختم نہیں کرنا چاہیے جن میں اس قسم کے نازک مسئلے پر آزادانہ اور سائنٹیفک انداز میں بحث کی گئی ہو۔ سیکس فیکٹر ان میرج بائی ہیلینا رائٹ۔ اس کتاب میں بڑی تفصیل سے یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح شادی شدہ لوگ خوشگوار اور کامیاب جسمانی تعلقات قائم رکھ سکتے ہیں۔ سائیکولوجی آف سیکس بائی ہیول اوک ایلس۔ سیکشل سائڈ آف میرج بائی ایم جے ایکسینر۔ شادی کے جنسی مسائل پر ایک ٹھوس اور میانہ رو کتاب، ہائیجین آف میرج بائی آئی ای ہائٹن۔ یہ کتاب شادی کو جنسی لحاظ سے کامیاب بنانے کے لیے قابل عمل طریقے بتانے میں حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ میرج لو بائی میری سی سٹوپس۔ اس کتاب میں ازدواجی رشتوں پر بڑی بے باک بحث کی گئی ہے۔ A Marriage Manual بائی ایکس اسٹون۔ شادی اور جنس پر ایک مددگار کتاب جس سے ہر وقت مدد لی جا سکتی ہے۔ شادی اور کامیابی، مصنف یوسٹس چیسر۔ کتاب شادی اور کامیابی کے متعلق وثوق سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا مطالعہ انسانی برتاؤ کے بہت سے بند دروازے کھولتا ہے اور ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے میں بہت مددگار ہو سکتا ہے۔ یاد دہانی، گھریلو زندگی کو مسرت بخش بنانے کے 7 اصول۔ پہلا اصول، ہرگز ہرگز عیب جوئی نہ کیجیے۔ دوسرا اصول، اپنے ساتھی کو نیچا دکھانے کی کوشش مت کیجیے۔ تیسرا اصول، نکتہ چینی نہ کیجیے۔ چوتھا اصول، خلوص دل سے داد دیجیے۔ پانچواں اصول، جس موقع پر بھی آپ اپنے ساتھی پر توجہ دے سکیں ضرور دیں۔ چھٹا اصول، اخلاق سے پیش آئیے۔ ساتواں اصول، شادی کے جنسی پہلو پر کسی اچھی سی کتاب کا مطالعہ کیجیے۔